السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ناول ساگر کنارے بائی تیفور کی یہ 8ویں قسط ہے۔ وہ کس طرح انگاروں پہ چل کر گھر لوٹی تھی، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ یاد تھا تو بس یہ کہ وہ شخص جس کا تصور اسے خواب میں بھی ڈرا دیتا تھا، وہ اس کی زندگی میں جو راستے سے کب کا داخل ہو چکا تھا۔ بنا لائٹ آن کیے وہ کب سے اندھیرے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بچے ابھی بھی ناہید آپا کے پاس تھے۔ اس وقت اسے تنہائی درکار تھی، اس لیے اس نے ابھی تک انہیں نہیں بلوایا تھا۔ وہ اپنے سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس سازش کا سرا پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو ایک غیر شخص محض اس کا گھر برباد کرنے کے لیے رچ رہا تھا۔ صوفے پہ دونوں ٹانگیں اوپر چڑھائے، ان کے گرد بازو لپیٹے، وہ اتنی مزمل تھی کہ گلے میں پیاس کی شدت سے کانٹے اگائے تھے، مگر وہ اپنے پیروں میں کھڑے ہونے تک کی سکت نہیں پاتی تھی۔ اس کا ذہن بار بار وہی منظر دہرا رہا تھا جب اس نے پولز کے پیچھے اندھیرے گوشے میں کھڑے رہ کر اپنے سامنے عادل پاشا کو گاڑی سے اترتے دیکھا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے عدیل مغل کی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ جو حقیقت اس کا دماغ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ دانستہ اس کی نفی کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہوا جس نے بلی تھیلے سے باہر نکال دی۔ کیا صورتحال ہے اس کی؟ عادل پاشا نے اپنے بوٹ کی نوک سے عدیل کے مدہوش وجود کو ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا۔ نمو کا دل جیسے کسی نے مسل کے رکھ دیا۔ آج اس کے پاس پیسے نہیں تھے سر، ادھار لے کر پینے آیا تھا۔ جس شخص نے زانوں پر عدیل نے سر رکھا ہوا تھا، یہ جواب اس نے دیا تھا۔ یہ لو۔ عادل پاشا نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس آدمی کی طرف اچھالی اور بولا، اب اس کے پاس رقم آتی رہنی چاہیے، جتنا پیسہ ہوگا یہ اتنی ہی شراب میں اجاڑ دے گا۔ وہ تنفر سے کہتا مڑنے لگا تھا، کچھ یاد آنے پر بولا، اور ہاں، میرا پوچھے تو کہہ دینا کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر ہوں، آؤں گا تو مل لوں گا۔ سر یہ کل بھی آپ کی کوٹھی کی طرف کیا تھا، کہہ رہا تھا آپ نے اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، بڑی مشکل سے اسے روکا میں نے۔ فکر مت کرو، اب نہیں آئے گا، اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ میری طرف گردن بھی اٹھا سکے۔ بس تم دن رات اس کی رگ رگ میں شراب کا نشہ دوڑاتے رہو، یہ سانس لینا بھول جائے لیکن پینا نہیں۔ بے فکر رہیں سر، لت لگ چکی ہے، اب چاہے بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ لو تمہارا حصہ۔ عادل پاشا نے ایک اور نوٹوں کی گڈی اس آدمی کی جانب اچھال لی، اب قریب اسے بھری ہوئی سگریٹ بھی پلانا شروع کر دینا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس کے بعد عادل پاشا کا قہقہ اس کو شادہ گلی میں گونج پیدا کرتا ہولناکی پھیلا گیا۔ نمو نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، وہ اس سمے اتنی خوفزدہ و سراسیمہ تھی جیسے کوئی چھوٹی سی بچی بھرے میلے میں کھو گئی ہو۔ عادل پاشا ایسا افریت بن کر سامنے آیا جو اس کی سب خوشیاں نگل چکا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ اس سے کیوں وہ اب بھی اس کے پیچھے پڑا تھا؟ اس کے بدلے وہ وکیل سے کیا لے رہا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات وہ چاہ کر بھی حل کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 9 سال بعد جبکہ وہ شادی شدہ اور 4 بچوں کی ماں ہے، عادل پاشا اب بھی اس کی طاق میں بیٹھا تھا۔ یہ سب کچھ وہ بتاتی بھی تو کس کو؟ عادل پاشا کو۔ کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ وہ کسی کو کیا جواز دیتی؟ یہ قصہ ایسا کیچڑ تھا جس میں پتھر پھینکنے سے چھینٹے خود اسی پہ آتے۔ کب سے یوں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑا چکی تھی، مگر جیسے کرنے کو کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تھا۔ یکدم اسے بچوں کا خیال آیا تو نہایت بے دلی سے انہیں ناہید کے ہاتھ سے لانے کے لیے اٹھی۔ ابھی وہ مختصر سے لاؤنج کو پار بھی نہ کر پائی تھی کہ جب ڈولتے قدموں اور لڑکھڑاتی چال کے ساتھ عقیل اندر داخل ہوا۔ وہ زیر لب نہ جانے کیا گنگنا رہا تھا۔ اس نے نمو کو ادھ کھلی آنکھوں سے تکا، بے ڈھنگے پن سے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کا گال سہلانے کی جسارت کی۔ نمو نے چاک بستی سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا، جواباً وہ زوردار ہچکی لیتا ہنس دیا۔ نمو پہ یکدم اشتعال اس شدت سے حملہ آور ہوا کہ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے عقیل کا گریبان جکڑ لیا۔ زوردار جھٹکا دیتے ہوئے پورے حلق سے اس پہ چلائی، ڈوب کر مر کیوں نہیں گئے عقیل؟ تم جانتے بھی ہو کہ کس سانپ کو گھر کا رستہ دکھا رہے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ شخص کون ہے جس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنے ناچ رہے ہو؟ غیرت کہاں مر گئی تمہاری؟ وہ زور زور سے چلاتے عقیل کو جھنجھوڑ رہی تھی جبکہ وہ نشے میں مدہوش ادھر ادھر گردن لڑکائے جا رہا تھا۔ نمو کو جیسے بریک لگا تھا، اتنا بے بس، اتنا مدکوک، اور وہ بھی عقیل مغل، مغلوں کی حویلی کا سب سے جیدار مرد، وہ جسے دیکھ کر لڑکیوں کے ٹھٹک جانے کی خود نمو گواہ تھی۔ وہ عقیل مغل آج کیسے اس کے ہاتھوں میں لٹو کی طرح گردن ڈھیلی کیے گھمائے جا رہا تھا۔ صدمے اور دکھ سے چور وہ اس کا کالر چھوڑ کر پیچھے ہوئی تھی۔ تھپ کی آواز کے ساتھ عقیل وہیں لاؤنج کے فرش پہ گرا اور بے سدھ ہو گیا۔ نم ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی، اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی، سسک سسک کر روتی چلی گئی۔ پہلے مشتعل ہو کر اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ عادل پاشا کے پاس جائے گی اور اس کی اوقات دکھائے گی، مگر اب اسے لگ رہا تھا ایسا کچھ کرنے سے بھی وہ مزید شیر ہو کر سامنے آئے گا۔ بے باک تو وہ شروع سے تھا، مگر ایسا کرنا اسے نڈر کر دے گا۔ وہ تھک ہار کر وہیں دیوار کے ساتھ کمر ٹیکتی نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، جو بھی ہونا تھا سو ہو کر رہنا تھا۔ کاش اسے ادراک ہوتا کہ عادل پاشا نے اس کی قسمت سے عقیل کو نوچ پھینکا تھا۔
رات گئی عادل پاشا کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ سرمستی اس کے ایک ایک انداز سے حبیدہ تھی۔ اندر آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تھا۔ گہرے فیروزی رنگ کا کمبل اوڑھے 12 سالہ سالک گہری نیند سو چکا تھا۔ اسے کچھ افسوس ہوا۔ آج اس نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا جلد آنے کا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کا، مگر وہ کام میں اس قدر الجھا رہا کہ فراغت ہی نہیں مل سکی۔ اپنی لامحدود مصروفیت کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو بھرپور وقت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے ساتھ کیرم، تاش اور چپس کھیلنا اس کے معمول میں شامل تھا۔ اکثر اپنے ساتھ کلب بھی لے جاتا تھا جہاں دونوں باپ بیٹا ٹینس اور بیڈمنٹن کی پریکٹس کرتے تھے۔ صوبیہ سے بھلے اس کی کبھی نہ بنی ہو مگر سالک میں اس کی جان بن تھی۔ ویسے بھی صوبیہ اس کے کاموں میں کبھی مخل نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنے چچا اور عادل پاشا کے والد جلال پاشا کو بھی سنبھالے رکھتی تھی، جن کو اپنے سپوت کی حرکتوں پہ جلال آیا رہتا تھا۔ پہلے عادل پاشا کو پرواہ بھی تھی اور فکر بھی، کیونکہ کمپنی کے جتنے شیئر صوبیہ کے نام تھے اتنے اس کے ہاتھ سے نکل جاتے تو وہ سڑک پر آ جاتا۔ مگر گزشتہ کئی سال اس نے اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا ایک الگ بزنس سیٹ اپ کر لیا تھا، جس کے بعد وہ جلال پاشا کی اس پریشر سے نکل آیا تھا۔ اس بات کا احساس جلال پاشا کو بھی تھا۔ اب ان کی حیثیت بوڑھے شیر کی سی ہے جن کی دھاڑ میں اب وہ پہلے سا دم خم نہیں رہا۔ وہ بس صوبیہ کے لیے مضبوطی سے ڈٹے تھے، جب بھی آج تک عادل پاشا نے اسے بسائے رکھا تھا۔ اب تو کافی عرصہ سے اس نے صوبیہ کو بلانا بھی چھوڑ دیا تھا، سوائے سالک کے سامنے۔ اپنی بیٹی کے اندر وہ کسی بھی قسم کا احساس کمتری پیدا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس کے سامنے وہ صوبیہ اور اچھی اداکاری کر لیتے تھے۔ عادل پاشا گہری سانس لیتا سالک کے بیڈ کے کنارے پہ ہی ٹک گیا۔ آج وہ بے پایاں خوش بھی تھا۔ جس دن کے انتظار میں اس نے سالوں کاٹے تھے، وہ دن اس کی قسمت کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ عقیل مغل، اس کا حریف کم رقیب، ایک ایسا شخص جس سے اسے اتنی نفرت تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسے پاتال میں پھینکوا دیتا۔ اب پاتال میں نہ صحیح مگر وہ اسے مدہوشی کی اندھی گہری کھائی میں ضرور دھکا دے چکا تھا۔ نائمہ مغل اس کے جیون کی ایسی طلب تھی جو ہیروئن کے نشے سے زیادہ زور آور اور جان لیوا تھی۔ وہ آج بھی اول روز کی طرح اسے چاہتا بھی تھا اور اس کا منتظر بھی تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ عقیل مغل کو حد سے زیادہ چاہتی ہے، اس کے 4 بچوں کی ماں بھی ہے۔ لیکن وہ اپنے جنون کا کیا کرتا جو نائمہ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ شدت سے حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔ 9 سال، پورے 9 سال اس نے گھڑیاں گن گن کر بتائے تھے۔ ہر پل موقع کی تلاش میں رہا تھا کہ کسی طرح کچھ ایسا ہو کہ نائمہ اس کا نصیب بن جائے۔ اسے نہیں مطلب تھا اس کی گرہستی سے، نہ ہی اس کے بچوں سے، اسے مطلب تھا تو محض اپنی طلب سے، اور اس طلب کے ہاتھوں وہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ جائز ناجائز کی تمیز بھلائے وہ نائمہ تک جاتے راستے کا ہر کانٹا چنتا چلا جا رہا تھا۔ بڑی پلاننگ کرنی پڑی تھی اسے عقیل مغل تک پہنچنے میں، اسے بربادی کے اس کنارے تک لانے میں جس کے آگے وہ کھڑا تھا، اسے بچانے کے لیے اس کا خاندان اس کا ناخدا بن کر۔ جس ایجنٹ نے عقیل کو باہر لے جانے کا جھانسا دے کر پیسے ہڑپ لیے تھے وہ عادل پاشا کا آدمی تھا۔ کاروباری نقصان پہنچانے سے لے کر گھر بکوانے تک ہر معاملے میں عادل پاشا کا ہاتھ رہا تھا۔ اسی کے آدمی تھے جنہوں نے عقیل سے دوستی کی آڑ میں دشمنی نبھائی تھی۔ اسے اکسایا تھا وہ اپنا کاروبار الگ کرے۔ اس کے بعد حویلی میں سے حصے کا مطالبہ کرنے کی جرأت دینے والے بھی وہی تھے۔ عقیل مغل صدا کا جذباتی اور جلد باز آدمی یکے بعد دیگرے جھانسوں میں آتا چلا گیا۔ جب عقیل چہار اطراف سے پریشانیوں میں گھر چکا تھا تب عادل پاشا سکرین پہ نمودار ہوا تھا اس کا مددگار بن کے۔ اسی کیما پہ اس کا کارندہ عقیل مغل کو پہلی بار اس کے دفتر لے کر آیا تھا۔ مگر اس وقت عقیل کے حالات اس قدر دگرگوں تھے کہ کسی زمانے میں جس شخص کو نموں کی طرف نگاہ اٹھانے کے جرم میں دیکھتے ہی گردن دبوچ لینے کی ٹھانی تھی، جب سامنے آیا تو عقیل مغل جھاگ کی طرف بیٹھا رہ گیا۔ اس وقت عقیل مالی طور پہ شدید مشکلات کا شکار ہو چکا تھا۔ کسی زمانے میں عادل پاشا اور وہ ہم پلا تھے، مگر اب عادل پاشا کے مکر و فریب کی نظر بہت کچھ ہو چکا تھا۔ عادل پاشا نے عقیل کی اس ذہنی اور جذباتی حالت کو کیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر کاغذی کارروائی کے تحت ایک نئے کاروبار کی بنیاد ڈالی جس میں عقیل مغل قلیل سرمائے کے ساتھ 30% کا شراکت دار تھا، مگر اس کی حیثیت سائلنٹ پارٹنر کی تھی۔ دنوں میں عقیل کی جیب اور گھر کے حالات بدلے تھے۔ پیسے کی ریل پل شروع ہوئی تو اس کا دماغ ضرورت سے زیادہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ وہ لاکھ نظر چراتا مگر سچ تو یہ تھا کہ عادل پاشا سے بری طرح مروب ہو چکا تھا۔ اس کا ماضی اور ماضی کے ساتھ جڑا نموں کا نام اس نے یکسر بھلا ڈالا۔ جس طرح کے لوگوں کی محفلوں میں عادل پاشا اسے ہمراہ لے جانے لگا اور جس کلاس میں وہ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا، اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ عادل پاشا کو ناراض کرتا۔ انہی محفلوں میں عادل پاشا نے اس کی زبان کو پہلی بار شراب کے ناپاک ذائقے سے روشناس کروایا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ خود اس طرح کے شوق نہیں رکھتا تھا، مگر عقیل مغل کو باور کروایا کہ اسے اپنی جگہ بنانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا ہوگا۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں عادل پاشا کو اپنے مطلوبہ نتائج میسر ہو گئے تھے۔ عقیل گوڈے گوڈے شراب اور اس کے احسان میں غرق ہو چکا تھا۔ عادل پاشا سمندر پاٹ آیا تھا، اب دریا میں ڈبکی لگانا اس کے لیے بہت معمولی کام تھا۔ نائمہ تک پہنچنا اس کی ضد، اس کا جنون تھا۔ اس جنون نے اس سے شادی شدہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضروریات اور احساسات سے بھی بے بہرا کر دیا تھا۔
اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس پری چہرہ کو دیکھتے ہی اپنا بنانے کی جو تمنا دل میں کومپل بن کر پھوٹی تھی وہ اب تناور درخت بنی، اس کی رگوں پے میں اپنی جڑیں پھیلا چکی تھی۔ اس کی منزلیں اب بس 2 کام تھی۔ زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا جب یہی عقیل مغل خود نائمہ کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دینے والا تھا۔ اس نے یکدم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے بیڈ پر اس کے پہلو میں نیم دراز ہوا تھا، نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی سالک کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کھڑے ہو کر پنجوں کے بل 2 سے 3-4 بار اچک کر جسم کی اینٹھن دور کی۔ وہ خود کو پہلے سے زیادہ تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ اس سے نہ کسی کا ڈر تھا نہ پرواہ، اسے بس نائمہ مغل چاہیے تھی، اور ہر حال میں چاہیے تھی۔ زندگی جیسے جمود کا شکار ہو چلی تھی، ایک سے بیزار کن دن، ایک سی گھسی پٹی زندگی، راتیں۔ اسے اتنی گھٹن محسوس ہوتی تھی کہ دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائے۔ زلیخا چاچی کا بھی جب فون آتا تو انہیں پاکستان آنے پہ اصرار کرتی۔ طبیعت میں چڑچڑاپن عروج پر تھا۔ 5ویں بچے کی پریگننسی اس کے لیے پہلے 4 کی نسبت بہت مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ عقیل کا وہی حال تھا، اب رہی سہی جھجک اور شرم بھی ختم ہو گئی تھی۔ پہلے گھر میں اس نجاست کو نہیں لاتا تھا مگر اب پرواہ ہی نہیں کرتا تھا۔ نمو بچوں کی نظروں میں آنے سے بچانے کی خاطر انہیں باہر چھوٹے سے صحن میں کھیلوں میں الجھائے رکھتی اور اکیلا اندر بند کمرے میں شغل میں مشغول رہتا۔ زندگی اتنی مشکل پہلے کبھی نہ تھی جتنی نمو کو اب لگنے لگی تھی۔ وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ امی کو جب سے اس کی 5ویں پریگننسی کا علم ہوا تو انہوں نے باتیں بنا بنا کے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی جی جان سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ اوپر سے اسی کچھ عرصہ میں آئمہ نے دوبارہ سے اس کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے۔ وہ 2 بچوں کے ساتھ اپنی آوارہ اور امیر شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور اب دوبارہ ساحر دوسرے دن فون کر کے اسے پچھتاووں میں مبتلا کیے رکھنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ امی آئمہ کے اس رویے نے اسے مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دل کا درد سننے اور سمجھنے والا پاس کوئی نہیں تھا۔ جب کبھی ماضی کی یاد دل کو تڑپاتی وہ جی بھر کر رو لیتی۔ محبت لٹانے اور چاہت نچھاور کرنے والا عقیل اسے آج بھی یاد آ کر ستاتا تھا۔ اس کے پاس بس میں ہوتا تو وہ اپنی ہر قیمتی متاع دے کر اس جانثار شوہر کو واپس پا لیتی، پر سب اب محض دل کے بہلاوے رہ گئے تھے۔ عقیل اب زیادہ تر گھر ہی پڑا رہتا، مگر جب بھی باہر جاتا واپسی میں جیب میں موٹی رقم ہوتی۔ وہ اب کچھ نہیں پوچھتی تھی کہ پیسے کہاں سے آئے، کس کے پاس سے لاتے ہو، بس جتنے دیتا تھا خاموشی سے رکھ لیتی۔ مگر اتنی رقم وہ اب بھی گھر کے خرچ کے لیے دیتا تھا کہ نمو کے تمام اخراجات بآسانی پورے ہو جاتے تھے، بلکہ ہر بار کچھ پیسے پس انداز ہو جاتے۔ اس کی اپنی صحت گرتی چلی جا رہی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی خوراک کا دھیان نہیں رکھ پاتی تھی۔ انہی تکلیف دہ حالات میں اس کے ہاں زونی کی پیدائش ہوئی۔ امی ہسپتال سے گھر کچھ ضروری سامان لینے آئیں تو عقیل کا حال یہ تھا کہ وہ نشے میں دھت بستر پہ اوندھا منہ پڑا تھا۔ جب امی نے اسے اطلاع دی تھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو پایا تھا۔ امی کا جی بھر آیا، کیسی ہیرے سی بیٹی اس جیسے ناقدرے کو سونپتی۔ خوراک کی کمی نے نمو کے چہرے پہ زردی تو پھیر دی تھی، مگر پھر بھی وہ پہلے سے زیادہ سے ڈول اور جاذب نظر دکھائی دے رہی تھی۔ زلیخا چاچی کو علم ہوا تو انہوں نے جی بھر کے مبارکباد دی اور وعدہ کیا کہ کسی طرح وہ عنقریب پاکستان آنے کا پروگرام بنائیں گی، بھلے سے انہیں اپنے بیٹوں سے لڑائی ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ بچے چھوٹے سے گڈے کی آمد پہ بے حد خوش تھے۔ عقیل کا نشہ بھی ہرن ہوا تو بیٹے کا سن کر خوش ہی ہوا تھا، اسے باہوں میں بھر کے پیار بھی کیا تھا، ورنہ نمو کو نہیں یاد تھا کہ جنت کو کبھی عقیل نے گود میں لیا ہو۔ نمو کو ہر بار عقیل کے رویے میں لچک دیکھ کر آس بنتی تھی کہ شاید اب وہ سدھار کی طرف آ جائے، مگر ذرا وقت گزرتا تو پھر وہی ڈھاک کے 3 پارٹ۔ عدیل بھائی نے ان دنوں نمو کا بڑا بھائی کی طرح خیال رکھا تھا، بچے کی اور اس کی ضرورت کی ہر چیز گھر فراہم کر دیتے تھے۔ عقیل پیسے تو بہت سے دیتا تھا مگر لا کر کچھ نہیں دیتا تھا۔ ایسے میں عدیل بھائی نے یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی تھی۔ زرتاج بھابھی بھی 4 دن بعد چکر لگاتی مگر نمو کو ان سے الجھن ہوتی، ان کی باتوں میں ایسے اشارے اور معنی خیزی ہوتی جو ان کے سر پہ گزر جاتی۔ جیسے تیسے وقت گزر تو رہا تھا مگر نمو کو کوئی سمت سجھائی نہیں دیتی تھی۔ ماہور اتنی سیانی ہو گئی تھی کہ باپ کے طور کو سمجھ پاتی۔ وہ جانتی تھی کہ باپ کسی ایسے غلط کام میں ملوث ہے جس کی بنا پہ ماں اور اس کا جھگڑا رہتا ہے۔ نمو کا چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ پٹاتی، وہ خود کو سمجھدار ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی، سیف اور ریان کا پورا خیال رکھتی تھی۔ نمو کا زیادہ تر دھیان جنت اور زونی میں لگا رہتا تھا، کیونکہ زونی تو ابھی بمشکل 2 ماہ کا ہی تھا، جنت بھی محض 18 ماہ کی ہی تھی۔ ماں کی پوری توجہ مانگتی تھی۔ انہی دنوں سیف شدید بیمار پڑا تو نمو کے ہاتھ پیر پھول گئے، وہ تو جیسے ان تینوں کو بھلا ہی بیٹھی تھی۔ بس کھانا ناشتہ دیا، کام ختم، باقی سب ماہور پہ ڈال رکھا تھا۔ سیف کو ڈائریا ہو گیا تھا، نمو سب بچوں کو ناہید آپا کے حوالے کر کے اسے لیے ڈاکٹر کے پاس بھاگی۔ عدیل بھائی شہر سے باہر تھے ورنہ اسے خود جانے کی کبھی ضرورت نہ پڑتی۔ کلینک پہ رش بے تحاشا تھا، باری کے لیے کتنی دیر انتظار کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تھی اور کچھ ادویات دیکھ کر فارغ کر دیا۔ واپسی میں وہ سیف کو گود میں اٹھائے دھیمی چال چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ سوچیں مسلسل عقیل کی اور لگی ہوئی تھیں، بار بار آنکھیں سوچ کر بھر آتی کہ جو کام عقیل کے کرنے کے تھے ان کے لیے بھی وہ خود خوار ہوتی پھر رہی ہے۔
بچوں کی پرواہ سرے سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ دل گرفتہ سی انہیں سوچوں میں گم تھی۔ سیف نے ڈھال سا اس کے کندھے پہ سر گرائے ہوئے تھا۔ اتنے بڑے بچے کو گود میں اٹھا کر اتنا زیادہ چلنا بے دشوار تھا، مگر وہ اس وقت لاچار تھی۔ پاس سے کوئی رکشہ ٹیکسی بھی اب تک نہیں گزری تھی جو اسے روک ہی لیتی۔ وہ ناک کی سیر میں چلتی گھر سے کچھ فاصلے پر تھی جب اسے ایک گلی کے سرے پر کھڑی گاڑی پر عادل پاشا کی گاڑی کا گمان گزرا۔ یہ وہی گاڑی تھی جو اس دن گلی میں نشیوں کے پاس آ کر رکی تھی۔ ویسے بھی اس کی یادداشت کے پردے پر اس کم ظرف انسان کی ہر شے موجود تھی۔ وہ کچھ ٹھٹکتی، کچھ حیرت سے احتیاط کے ساتھ گلی میں جھانکنے لگی۔ گلی کے چوتھے گھر کے باہر عادل پاشا کسی آدمی سے مسافر کر رہا تھا اور وہ شخص اس کے دوسرے ہاتھ میں چابیاں تھما رہا تھا، ساتھ ساتھ پلٹ کر اوپر والے پورشن کی طرف اشارہ بھی کر رہا تھا۔ نمحوں کو لمحے بھر کا بھی وقت نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ عادل پاشا اس اوپر والے پورشن میں رہائش اختیار کرنے والا ہے، لیکن کیوں؟ وہ اس سوال کا جواب سوچتی انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر کی طرف چل دی۔ اس کے لرزتے قدموں میں پہلے کی نسبت تیزی آ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد گلیوں سے نکل کر گھر کی محفوظ پناہ گاہ میں چلی جانا چاہتی تھی۔ اسے کسی بڑی انہونی کا خطرہ سر پہ منڈلاتا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ امیر کبیر اور کوٹھیوں میں رہنے والا عادل پاشے کو بھلا ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ وہ اپنی لگژری لائف چھوڑ کر ایک مڈل کلاس فیملی کی اوپری پورشن میں رہنے چلا تھا؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی تو ایسی وجہ تھی جس کا تعلق عقیل، مغل اور نموں سے جڑا تھا۔ انہی سوچوں میں اس کا گھر آ گیا تھا۔ سیف کو سختی سے سینے میں بھینچ کر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ خاصا وسیع اور کشادہ بیڈ روم تھا جس کی ایک دیوار پہ جہازی سائیڈ بیڈ استیدا تھا۔ داہنی دیوار پہ ایک خوبصورت سیٹی رکھی تھی جس کے سامنے چھوٹی سی سینٹرل ٹیبل پر اعلیٰ برانڈ کا سگار کا ڈبہ اور مہنگا ترین لائٹر پڑا تھا۔ اس کمرے کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بیک تک بیڈ روم اور لائبریری تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے فرش سے چھت تک دیوار گیر شیلف نصب تھی جو ایک ترتیب سے رکھی کتابوں سے بھری پڑی تھی۔ بیڈ پہ نیم دراز جلال پاشا کی ٹانگوں پہ کمبل دھرا تھا اور ہاتھوں میں ضخیم کتاب تھی جس سے وہ لطف اندوز کم اور وقت گزاری زیادہ کر رہے تھے۔ ان کی توجہ بٹی ہوئی تھی، ماتھے پہ فکر و پریشانی کا جال بنا تھا۔ وہ اپنے بیٹے عادل پاشا کے منتظر تھے۔ آدھا گھنٹہ پہلے ملازم کو کہا تھا کہ جیسے ہی وہ گھر پہنچے فوراً میرے کمرے میں بھیجو، مگر ان سے انتظار کرنا دو بھر ہو رہا تھا۔ بظاہر وہ بہت پرسکون دکھائی دیتے تھے، مگر جو بال ان کے اندر اٹھ رہے تھے اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لوتا لاڈلا بیشہ ہمیشہ سے انہیں ٹف ٹائم دیتا آیا تھا، مگر وہ بآسانی اسے قابو کر لیتے تھے۔ لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ وہ لاچار نہ صحیح، ضعیف ضرور ہو گئے تھے۔ وہ بیٹا بھرپور جوان مرد کی روپ میں دنیا تسخیر کر لینے کے ہنر سے آشنا تھا۔ جس بیٹے کو ہمیشہ اپنے بس میں سمجھتے آئے تھے وہ اب انہیں بے بس کرنے پہ تلا تھا۔ دروازہ دھیرے سے ناک ہوا تو وہ چونکے اور اندر آنے کی اجازت دی۔ عادل پاشا شاہانہ چال چلتا اندر چلا آیا، بات سے مصافحہ کر کے ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا اور باادب ہو کر وہیں قریبی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ عادل پاشا نے مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ جلال پاشا کی نے کتاب اور نظر کا چشمہ بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور ذرا سی آنکھیں سے کوڑ کر ناک کی پھننگ کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے دبا کر چھوڑ دیا۔ دو پل کے توقف کے بعد وہ روبدار آواز میں گویا ہوئے، اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے بے خبر تو نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ تمہاری زبانی سن لوں۔ وہ بنا تمہید باندھے اصل مدعے پہ آئے تھے۔ آپ کی بھتیجی جو آپ کو بتاتی ہے وہ ٹھیک ہی بتاتی ہے، آپ مجھ سے تصدیق کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ عادل پاشا کے لہجے میں استہزاء بول رہا تھا۔ جلال پاشا نے اپنا جلال بمشکل ضبط کیا اور بولے، اگر ایسا ہے تو تم سن لو عادل کہ میری بھتیجی مجھے بھی آج بھی اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ میں اسے دکھ اور اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنی جین جان لڑا دی تمہیں خوش کرنے کے چکر میں، مگر تمہاری بدمزاجی اور کج روی کے باعث اسے ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے۔ اس نے تمہیں گرہستی کے سکون سے لے کر اولاد جیسی پیاری چیز کا سکھ تک دیا، مگر تمہیں اس کی قدر نہ آ سکی۔ اب اگر تم ایک 12 سالہ بچے کے باپ ہوتے ہوئے بھی بے حیائی پر اتر آئے ہو تو مجھے بھی حیا آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ جلال پاشا کا تنفس پھول رہا تھا، چہرے پہ بڑھتی سرخی ان کا فشار خون بلند ہونے کی نشانی تھی۔ عادل پاشا نے پہلے جیسے ہی تحمل سے جواب دیا، آپ جانتے تھے مجھے صوبیہ کبھی بھی بیوی کے طور پہ قبول نہیں تھی۔ آپ کی زبردستی کی وجہ سے میں مجبور ہوا تھا، اور ویسے بھی دوسری شادی کوئی گناہ تو نہیں۔ ہاں اگر وہ کسی شادی شدہ بچوں والی عورت کا بسا بسایا گھر اجاڑ کر نہ کی جائے تو۔ ان کی بات پہ عادل پاشا کی رنگت یکدم متغیر ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم نے کیا سوچا تھا کہ اس شہر میں جلال پاشا کو خبریں دینے والا کوئی نہیں رہا کیا؟ مجھے ہر بات کی خبر ہے عادل۔ جلال پاشا نے ایک لمحے کو بیٹے کو بولتی بند کر دی تھی۔ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر لمبا سانس خارج کر کے بولا، اگر آپ سب جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں اس عورت کو اس کی شادی سے پہلے ہی پسند کر چکا تھا، اپنانا چاہتا تھا، پیغام بھی بھیجا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ اب مجھے دوبارہ موقع مل رہا ہے اسے پانے کا تو میں گنوانا نہیں چاہتا ابا۔ عادل! جلال پاشا نے بھرپور تیش سے چلاتے ہوئے بیٹے کو ٹوکا۔ ان کی آواز کی گھن گرج آج بھی دلوں کو سہما دیتی تھی۔ کاش تم میرے بیٹے نہ ہوتے، تم اس قدر بدنیت نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
اتنی سازشی کیسے ہو گئی تم کہ کسی کی خوشیاں برباد کر کے اپنا دامن بھرنے چلے ہو؟ تم بھول رہے ہو کہ تم انگارے بھر رہے ہو اس میں، جن کی تپش ایک دن تمہارا سینہ جلا دے گی۔ اور وہ عورت بھلا کس طرح اپنی اولاد چھوڑ کر تمہارے پاس آئے گی؟ اگر وہ ایسا کرے گی خاندانی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ اس کا خاوند خود اسے چھوڑ دے گا ابا۔ عادل پاشا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ بول کر پچھتایا۔ عادل پاشا دکھ تعصب اور صدمے میں گھرے اسے دیکھتے رہ گئے، اور پھر چند دشوار گزوار لمحات کے بعد ان کے منہ سے فقط اتنا نکلا: عادل، تو اصل میں تم بے نسلے نکلے، تم خاندانی نہیں۔ آج کے بعد مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میرے گھر اور کاروبار سے اپنے آپ کو بے دخل سمجھو۔ میں جانتا ہوں اب تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب تمہارا خود کا وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا کاروبار ہے، مگر آج سے خود کو باپ کی شفقت سے بھی بے دخل سمجھو۔ میں اپنا سب کچھ اپنی بھتیجی اور پوتے کے نام کرتا ہوں۔ جاؤ، چلے جاؤ، ابھی، اسی وقت۔ اور عادل پاشا نہایت تنفر سے ہر چیز کو ٹھوکر مارتا اس محل سے نکل کر اپنے دوست تراب الحسن کے گھر کی اوپری پورشن میں عارضی طور پہ شفٹ ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا۔ تراب الحسن کا گھر عقیل مغل کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ عادل پاشا اپنا سینے پر دھری انتصار کی سل کو ایک جھٹکے سے سرکا دیتا۔ اب وقت آ گیا تھا۔ نائمہ مغل ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں چلی آتی۔ گھر میں نیا فریج اور ٹی وی آیا تھا۔ عقیل چھاتی چوڑی کیے صوفے پہ نیم دراز چینل بدل بدل کر دیکھ رہا تھا، یوں جیسے کوئی بڑا کارنامہ تھا جو اس نے انجام دیا تھا۔ آج کل گھر میں انسانوں والی جون میں رہتا تھا، اس لیے نمو بھی اس کے منہ لگ کر بلا وجہ تلخی پیدا نہیں کرتی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ گھر میں نشے کی حالت میں بچوں کو نہ دیکھے۔ ماہور کی فکر اسے سب سے زیادہ رہتی تھی۔ وہ جوں جوں بڑی ہو رہی تھی، بے حد حساس ہوتی جا رہی تھی۔ بظاہر کچھ کہتی نہیں تھی، مگر باپ کو جب بھی کبھی ڈولتے قدموں سے گھر میں داخل ہوتا دیکھتی تو فوراً کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ ساتھ سیف اور ریان کو بھی لے جاتی۔ نمو کا دل کٹ کے رہ جاتا۔ اب کچھ دن سے عقیل گھر پہ پی کر نہیں آ رہا تھا، تو بچوں کے چہرے پہ سکون صاف دکھائی دیتا تھا۔ نمو زونی کو سلا کر جنت کو ماہور کے پاس کھیلنے کے لیے بٹھا کر تسلی سے 2 کپ چائے لیے عقیل کے پاس چلی آئی۔ عرصہ بیت گیا تھا انہیں یوں بیٹھ کر باتیں کی ہوئی۔ عقیل سیدھا ہو گیا، بیٹھ گیا تو نمو اس کے پیروں کی طرف ٹک گئی۔ عقیل چائے کا کپ ہاتھ میں تھام کر دوبارہ سے ٹی وی دیکھنے مگن ہو چکا تھا۔ نمو نے گلا کھنکار کر بولنا شروع کیا: وہ زلیخا چچی آ رہی ہیں اس ماہ کی 12 کو۔ ہنکاروں بھرتے ہوئے اس کی نظریں ٹی وی پہ جمی تھیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ زونی ماشاءاللہ 9 ماہ کا ہو گیا ہے، اگر ہم اس کا اور جنت کا عقیقہ رکھ لیں تو؟ میرا مطلب ہے کہ اسی بہانے سب اکٹھے بھی ہو جائیں گے، زلیخا چاچی کی دعوت بھی نمٹ جائے گی، باقی جو آپ کہیں۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب اس کے لیے عقیل سے بات کرنا دو بھر ہو جائے گا۔ وہ شخص جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ اس سے قریب تھا، وہی صدیوں کے فاصلے پہ لگتا تھا۔ رکھ لو، لیکن دیکھ لو، سنبھال لو گی نا 2 بچوں کا عقیقہ؟ ہاں نا، کیوں نہیں، بھلا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ صرف چند ہی تو مہمان ہوں گے، اور آپ کو تو پتہ ہے زلیخا چاچی ایسے کاموں پر وقت سے پہلے آ کر ہاتھ پٹاتی ہیں، ہو جائے گا سب۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کی تشویق کرنے آنے لگی۔ میری بھی 1-2 دوست ہوں گے، بڑے خاص دوست۔ اب اگر کر ہی رہی ہو تو پھر خیال رکھنا کہ کوئی کمی نہ رہے۔ ان کا ڈرائنگ روم میں الگ سے انتظام کرنا۔ عقیل کو سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نمو کے دل کی دھڑکن پل بھر کو رکی۔ اس کے لہجے کو سرسری رکھتے ہوئے پوچھا: کون سے دوست؟ کیا بزنس پارٹنر؟ کوئی بھی ہوں، تمہیں سے مطلب، بس انتظام کرنا ہے تو ہر چیز فرسٹ کلاس ہو۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑتے ہوئے بولا تو نمو فوراً سنبھل گئی۔ سب ہو جائے گا، فکر نہ کریں، آپ کے دوستوں کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بظاہر مسکراتی ہوئی اس نے کہہ تو دیا، مگر دل یک دم بوجھل سا ہو گیا۔ کھد بدھ سی لگ گئی تھی۔ یہ دوست کون سے ہیں؟ بار بار ذہن کے پردے پہ ایک ہی شخص کا سراپا نمودار ہو رہا تھا، اور وہ دل سہما جا رہا تھا۔ چائے کے خالی مگ کے کنارے پہ انگلی پھیرتی ہوئے نہ چاہتی ہوئے بھی عادل پاشا کے بارے میں سوچ چلی گئی۔ چھوٹے سے گھر میں صبح سے گہما گہمی تھی۔ دن چڑھتے ہی وہ کاموں میں لگ گئی تھی۔ سارا گھر دھلا دھلایا۔ وہ 11 بجے تک فارغ ہوئی تو بچوں کو نہلا کر تیار کر دیا۔ عقیل نے عقیقے کے جانور ذبح کروا دیے تھے، اب بس ان کا بکھراوا سمیٹنا باقی تھا۔ دعوت کے لیے کچھ رکھ کر باقی سب اس نے محلے اور رشتہ داروں میں بانٹنا تھا، سب کے جس کے لیے لامحالہ اسے مدد کی ضرورت تھی، اور وہ اسی لیے زلیخا چاچی کے انتظار میں تھی، جنہوں نے دوپہر سے پہلے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ بہت سی باتیں دل میں جمع ہو چکی تھی جو ان سے کہنی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو اب اس کے سب سے زیادہ قریب تھی، ورنہ اپنی سگی ماں نے عرصہ ہوا اس کے دکھ سننے چھوڑ دیے تھے۔ عقیل کو اس نے ضروری سامان لانے بھیجا تھا، اور جب اس کی واپسی ہوئی تو سامان اس کے ساتھ تھا، مگر جیکٹ سے ایک چھوٹا کپڑے کا مسلح ہوا تھیلا برآمد ہوا، جس میں اس کے نشے کا سامان بھی موجود تھا، جسے وہ فوراً کمرے میں لے گیا تھا۔ نمو حق تک سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید تھی کہ کم از کم آج کے دن اتنے لوگوں کی موجودگی میں تو اسے احتیاط کرے گا، مگر نہیں، وہ شرم و حیا کے سب چولے اتار چکا تھا۔ نمو تذب ذب کا شکار کچن میں کھڑی اس کے پیچھے کمرے میں جا کر اسے سمجھانے کا سوچ رہی تھی، مگر متوقع انجام سے بھی خوفزدہ تھی۔
عقیل کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، طیش میں آ کر سارا پروگرام تلٹ کر دیتا، اور مہمانوں سے بھرے گھر میں وہ آج کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کون سا گھر ٹکا تھا؟ کچھ ہی دیر میں وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا، ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئی، لامتناہی سوچوں میں گم۔ وہ کچن میں مصروف تھی جب گیٹ پر ہونے والی زوردار بیل نے اسے بری طرح چونکایا۔ بچوں میں سے کسی نے دروازہ کھولا تھا اور زلیخا چچی کی مخصوص دبنگ لب و لہجے والی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ دل یکدم خوشی سے بھر گیا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور زلیخا چاچی کے سینے سے جا لگی۔ اتنے سال بعد ملاقات ہو رہی تھی تو آنکھیں خود بخود برسنے لگیں۔ زلیخا چاچی کبھی اس کا ماتھا چومتی تو کبھی ہاتھ۔ اے نمو، 5 بچے ہو گئے تیرے، مگر ابھی تک دیکھنے میں کڑی چڑی لگتی ہو۔ ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک جو سدا بہار جوبن لکھوا کے لاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کی جی کھول کر تعریف کرنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اس کی پیشانی چومی۔ اس کی آنکھ بھر آئی، بھلا اس کا جوبن کس کام کا جب اس کا شوہر ہی عرصہ ہوا اسے دل سے اتار چکا تھا۔ چاچی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کچھ کہتے سمجھتے ہوئے اسی لیے اندر بڑھی۔ اچھا چلو، اب کیا دروازے پہ ہی کھڑا رکھنا ہے؟ اندر چل کے مجھے میرے پوتے پوتیوں سے ملواؤ، اور یہ عقیل کب تک گھر آ جائے گا؟ بہت جی اداس ہے میرا اس سے بھی۔ وہ یوں ہی مسلسل بولتی ہوئی اندر آ کر صوفے پر ٹک گئیں۔ سب بچوں سے باری باری ملیں، جی بھر کے ان کی بلائیں لیں۔ ماہور کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اتنی سی تھی جب گئی تھی، اب کتنی سیانی لگ رہی تھی۔ اور زونی اسے تو چاچی نے گود سے اتارا ہی نہیں، یہاں تک کہ فیڈر پلا کر گود میں ہی سلا لیا۔ شام کی دعوت کی تیاری کچھ ہی دیر میں شروع کرنی تھی، جب تک نمو چاہتی تھی کہ زلیخا چاچی سے جی بھر کے باتیں کر لے، اور پھر اس نے واقعی ان کے آگے دل کھول کے رکھ دیا۔ اس نے چاچی سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ آئمہ کی شادی پر عادل پاشا کے ٹکرانے سے لے کر اس کے بھیجے گئے رشتے، اور آئمہ کے دباؤ سے لے کر عقیل کے اب تک کے رویے اور شراب نوشی کی لت تک سب کہہ ڈالا۔ زلیخا چاچی دانتوں میں انگلی دبائے حق تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنا کچھ کب اور کیسے ہو گیا، انہیں بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ نمو، تو نے مجھے تبھی کیوں نہیں بتایا جب اس موئے عادل نے رشتہ بھیجا تھا، اور آئمہ کی چٹیا تو میں خود کھینچ لیتی؟ شرم نہ آئی اسے اپنی منکوہا بہن کے لیے رشتہ لا کر آتے ہوئے؟ اتنا کچھ ہو گیا اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں نمو۔ ان کے لہجے میں تعصب کھل گیا۔ اور یہ عقیل کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ میرا عقیل تو اتنا بیبا تھا، یہ شراب کہاں سے منہ کو لگ گئی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا نمو، میں کیسے بے خبر رہ گئی؟ میں تو کہتی ہوں مغلوں کی حویلی کو کسی کی بدخواہ کی نظر کھا گئی۔ ان کی آنکھوں میں ملال کا پانی چمک رہا تھا، گلا رند گیا تھا۔ دونوں کتنی ہی دیر سسکیاں روکتی، کف افسوس ملتی رہیں۔ آخر کار زلیخا چاچی نے ہی اسے اٹھایا اور کچن میں کھانے کی تیاری کے لیے لے آئیں۔ وہاں بھی دنیا جہاں کی باتوں کے ساتھ دونوں نے مل کر سب تیار کیا۔ زلیخا چاچی کو ایمرجنسی آنا پڑا تھا، ان کے بڑے بھائی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ زلیخا چاچی کو بھی بلوا بھیجا گیا، مگر ان کا آنا مبارک ثابت ہوا۔ شدید بیمار بھائی کی حالت بدتری سنبھلنے لگی۔ وہاں سے تسلی ہونے کے بعد ہی انہوں نے سب سے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سب کچھ تیار کر کے نمو کو چاچی نے نہانے بھیج دیا۔ چوڑی دار پاجامہ اور گھیردار کلیوں والی فراق پہنے جب وہ اپنے لمبے بالوں کو سلجھاتی باہر آئی تو ایک پل کو زلیخا چاچی بھی مبہوت ہو کر رہ گئیں۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ سیڈول جسامت اور لمبے قد پر یہ لباس جیسے کھل اٹھا تھا۔ 5 بچوں کے ساتھ اس نمانی کے حسن کا یہ عالم ہے تو عادل پاشا کماری پہ کیسے نہ مر مٹتا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں پھنسائے اسے دیکھتی ہوئے سوچنے لگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی نہ سٹیا گئی ہوں۔ انہوں نے اپنے ان فاسد خیالات پر نفرین بھیجی اور دھیان بٹانے کے لیے ایک بار پھر نمو کے ساتھ مل کر بچوں کے منہ ہاتھ دھلا کر بال سنوارے۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ نمو کی امی آئمہ کے ساتھ آئیں۔ ابو بیمار رہا کرتے تھے، اس لیے بہت کم کہیں نکلتے تھے۔ رہ گیا کامران تو عقیل کی وجہ سے وہ کبھی یہاں کا منہ نہیں کرتا تھا۔ نمو اتنی ہی میں خوش ہو گئی تھی کہ امی کو تو خیر آنا ہی تھا، مگر آئمہ کے آنے سے اسے حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ عدیل بھائی اور زرتاج بھابی بھی اپنے بچوں کے ہمراہ آئے تھے۔ خلاف معمول زرتاج بھابی کا موڈ اچھا تھا۔ ہمسائے سے ناہید آپ اپنے بیٹے عاقب اور شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ چند بہت قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ گنتی کے ان چند لوگوں کی موجودگی نے نمو کے مزاج پہ بے حد خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ وہ خوب چہک رہی تھی۔ اسے عقیل کا شدت سے انتظار تھا، بس وہی ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ دل کے کسی کونے میں پریشانی بھی تھی کہ کہیں وہ آج پی کر نہ آ جائے۔ صبح جس وقت وہ ضروری سامان لانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، نمو نے اسے وعدہ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج کے دن وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عقیل بھی اس کھڑی شرافت کی جون میں تھا جو مان گیا، مگر ایک دھڑکا سا نمو کو ضرور تھا۔ زلیخا چاچی کے کہنے پہ وہ کھانا لگانے کی غرض سے کچن میں چلی آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے آئمہ بھی تھی۔ شیلف سے برتن اٹھاتے وہ پلٹی تو آئمہ کچن کی چوکھٹ سے کندھا ٹیکے کھڑی تھی۔ نمو نے پلیٹیں واپس رکھ دیں اور خوش مزاجی کے ساتھ اسے پوچھنے لگی، آج کیسے دل نکال لیا بہن کے گھر آنے کے لیے؟ کچھ بھی ہو، سچ میں آئمہ مجھے بہت اچھا لگا۔ بس یوں ہی امی نے زور دیا تو چلی آئی، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے میرے پاس کہاں فرصت ہوتی ہے۔ ہر ماہ تو ہم کسی نہ کسی ٹور پہ ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ آئمہ نخوت سے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی بولی،
یہ نیا ہیئر کٹ اس نے شاید تازہ کروایا تھا جو اسے سوٹ بھی بہت کر رہا تھا۔ نمو نے اس کی بات کو ہنس کر پی لیا اور بولی، ایک مدت ہوئی ہم دونوں نے بیٹھ کر باتیں نہیں کی، مہمان چلے جائیں تو جی بھر کے گپے ماریں گے، کیا پتہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ نمو کا اچنبھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ ہو سکتا ہے میری جلد واپسی ہو جائے، اس لیے ایسا کہا، تم خواہ مخواہ میں سیریس نہ لو۔ ارے میں بھلا کیوں سیریس لینے لگی؟ تمہاری مرضی، رکنا چاہو تو تمہارا اپنا گھر ہے، نہ رکنا چاہو تو میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتی ہوں۔ نمو رسان سے بولی تو آئمہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی واپس مڑ گئی۔ نمو حیران پریشان سی اس کے رویے کو پرکھتی رہ گئی۔ کچھ پل بعد سر جھٹک کر پلٹیں اٹھائیں اور باہر نکل گئیں۔ کھانے کا انتظام چھوٹے سے صحن میں تھا۔ نمو کے جہیز کا ڈائننگ ٹیبل صحن کے وسط میں سجا تھا جس پر کھانا چننا باقی تھا، وہیں سب کرسیوں پر بیٹھے تھے اور سارے میں خوشگوار سی ہلچل تھی۔ بچوں کی بھاگا دوڑی اور چیخ پکار، مردوں کی چھوٹی سی ٹولی ایک طرف کاروباری مسائل کو ڈسکس کرتی تو عورتوں کی اپنی گھریلو باتیں، سب پر حاوی زلیخا چاچی کی مخصوص ہاہاکار۔ پری بنی جنت اور شیروانی سجائے زونی کو انہوں نے اپنی گود میں پھنسائے رکھا تھا۔ سب کچھ مکمل تھا، بس عقیل ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ عدیل بھائی نے 2-3 بار اس کا پوچھا تھا لیکن وہ بھلا کیا جواب دیتی۔ دل میں اس کے آنے کی دعائیں مانگتی وہ واپس کچن کی طرف مڑی جب لاؤنج میں رکھے پی ٹی سی ایل فون کی چنگھاڑتی بیل سنائی دی۔ وہ فوراً فون کی طرف لپکی۔ ہیلو، آپ مسز عقیل بول رہی ہیں؟ کسی نے کال ریسیو کرتی اسے پوچھا تھا۔ جی بول رہی ہوں، کہیے۔ یکدم انجانے وسوسے اس کے دل میں سر اٹھانے لگے۔ جی عقیل یہاں پی سی او پر نشے کی حالت میں پڑا ہے، پی سی او کا مالک اسے مار رہا ہے، اس کی گاہکی پر فرق پڑ رہا ہے، آپ پلیز جلدی پہنچیں اور اسے لے جائیں اپنے ساتھ۔ کون سے پی سی او پر؟ اس کی زبان بری طرح لڑکھڑائی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، آج سب کے سامنے عقیل کی اصلیت کھل جائے گی، اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ کال کرنے والے نے اسے پی سی او کا بتایا جو اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہ روحان سی ہوتی وہیں صوفے پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ زلیخا چاچی اسے ڈھونڈتی اندر آئیں تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ چاچی آپ پلیز مہمانوں کو سنبھال لیں، میں 10 منٹ میں عقیل کو لے کر واپس آتی ہوں، پچھلا گیٹ کھول کر جاؤں گی اور وہیں سے اسے لے کر آؤں گی، تب تک آپ پلیز ہینڈل کر لیں پلیز۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامے منت بھرے لہجے بولی تو انہوں اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ کیسا ناہنجار نکلا یہ عقیل بھی، آج اس کی وجہ سے کیسا وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ انہیں عقیل پر بری طرح طیش آیا تھا، دل کر رہا تھا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے۔ تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں مہمانوں کو، لیکن جلدی آنا، لا کر اسے کمرے میں ڈال دیں گے، سب کو بولیں گے اسے ایمرجنسی شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے اس لیے نہیں پہنچ سکا۔ یہ تو بعد کی بات ہے چاچی، پہلے اسے تو گھر لانا ہی بہت مشکل ہے۔ وہ پریشان سی چادر اوڑھتے ہوئے بولی۔ کالی چادر میں اس کا دمکتا آدھا چہرہ بددلی میں سے چاند بن کر نکلا تھا۔ زلیخا چاچی نے اس پر فوراً دم کیا تھا۔ بس یوں گئی اور یوں آئی، دعا کریں کہ اتنے رشتہ داروں کے سامنے میرا پردہ رہ جائے جو میں عقیل پر ڈال دی آئی ہوں۔ بے حد فکر مند سی جلدی سے کچن کے پچھلے دروازے سے نکل گئی باہر۔ زلیخا چاچی نے فوراً سین کی طرف قدم بڑھائے، وہاں سب کو باتوں میں لگائے رکھنا بہت ضروری تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی، چور نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھتی مطلوبہ پی سی او تلاش کر رہی تھی۔ ایک تو پیچھے رہ گیا تھا جس کا اسکالر نے کہا تھا، آگے ایک اور بھی تھا، شاید وہاں ہو عقیل۔ یہی سوچ کر وہ آگے بڑھ رہی تھی، دل کو پتنگے بھی لگے تھے کہ اگر وہاں بھی نہ ہوا تو کیا کرے گی۔ ابھی ایک اور خیال بھی دماغ میں کلبلانے لگا تھا کہ کہیں کسی نے جھوٹ نہ بولا ہو، کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے، مگر پھر سوچا کہ اگر عقیل سچ مچ وہاں ملا تو۔ عجیب پریشان کن صورتحال تھی، وہ بہت بری پھنسی تھی۔ گھر پر امی اور آئمہ بھی موجود تھے جنہیں پہلے ہی موقع چاہیے ہوتا تھا عقیل کے خلاف بولنے کا۔ آئمہ کا اپنے شوہر کیسا ہی عیاش صحیح، مگر عقیل کے شراب پینے والی بات اس کے علم میں اگر آ گئی تو سارے مشہور کر ڈالے گی۔ اس کے سر میں یکدم شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ کتنا چاہا تھا کہ کم از کم آج کے دن عقیل کے ہاتھوں کی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اسے رشتہ داروں کے آگے سب کی ہو، مگر عقیل کی طرف سے اس کی قسمت میں اب کوئی سکھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ پی سی او قریب آ چکا تھا، اس نے بغور دیکھا مگر وہاں عقیل نہیں تھا۔ روٹین کی پبلک آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اگر عقیل دونوں پی سی اوز پر نہیں تھا تو یقیناً کسی نے اس کے ساتھ جھوٹ بول کر محض اسے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی زمین آسمان گھومتے دکھائی دینے لگے۔ وہ بمشکل واپسی کے راستے پہ قدم بڑھانے لگی مگر لگتا تھا کہ ابھی گر پڑے گی۔ کمزور تو وہ ہو چکی تھی، زونی کی پیدائش کے بعد اسے بلڈ پریشر کا مسئلہ رہنے لگا تھا۔ اس وقت بھی اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو کر ساتھ گھسٹ رہی تھیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ محسوس کری تھی جیسے کسی بھی پل بیچ سڑک پہ گر جائے گی۔ حواس ساتھ دینے سے انکاری ہو رہے تھے۔ آخری منزل جو اس کے شل ہوتے دماغ اور سن ہوتے احساسات نے محسوس کیا تھا وہ کسی کا لپک کر اس کی جانب آنا اور اس کا گرتا ہوا وجود کو بازو سے پکڑ کر سہارا دینا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس حالت میں اسے کتنا وقت بیتا اس بات کا بھی کچھ اندازہ نہیں تھا۔ جب رفتہ رفتہ حواس لوٹے تو اس نے خود کو کسی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا پایا۔ دروازہ کھلا، یوں جیسے کسی نے اسے محض ہوش میں لانے کی خاطر عارضی طور پہ یوں بٹھا دیا تھا۔
اس کے دونوں پیر بھی گاڑی سے باہر تھے۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنے سر کو 2-3 بار جھٹکا دیا، چند لمبے لمبے سانس لیے اور جس وقت آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے عادل پاشا کا فکرمند چہرہ بہت قریب پایا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ نمو کو یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کی جان نکل رہی ہے۔ پے در پہ ایسے اتفاقات اس کے اعصاب کے لیے کڑا ترین امتحان تھے۔ آپ یہ پانی پی لیں، سڑک پہ گر گئی تھی آپ، مجھے مجبوراً سہارا دے کر یہاں بٹھانا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا بی پی لو ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں ڈاکٹر کو یہیں بلوا لیتا ہوں۔ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ پوری شدت سے بولتی یکدم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نتیجتاً سر گاڑی کی چھت سے ٹکرایا۔ آنکھوں کے آگے ترمرے سے ناچ گئے۔ ایک پر ایک مصیبت آج اس کے نام سے زمین پر اتری تھی۔ وہ دونوں ہتھیلیوں سے سر کی پشت دباتی واپس بیٹھ چکی تھی۔ عادل پاشا بھی اس اچانک افتاد پہ بوکھلا کر اس کا سر جانچنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ ہاتھ لگانے کی جسارت کر پا رہا تھا، نہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ہٹیں پرے، مجھے بھی گھر جانا ہے، میرے بچے اور شوہر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، راستہ دیں مجھے، ہٹیں آگے سے۔ وہ جتنا تلخ ہو سکتی تھی اس لہجے میں عادل پاشا سے بولی، مگر وہ ڈھیٹ بن کر ابھی بھی اس کے سامنے تھوڑا جھکا کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، آپ ٹھیک نہیں ہیں نائمہ، آپ کو ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے، میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو پلیز رکیے، میں کال کر کے یہیں بلوا لیتا ہوں، پھر چلی جائیے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ چلا اٹھی، مجھے نہیں دکھانا کسی بھی ڈاکٹر کو، مجھے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت بس۔ وہ غصے سے بھری نگاہوں میں اس کی نگاہوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ عادل پاشا چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اگلے لمحے اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم سے ہو گئے، یوں جیسے ایک مکمل اطمینان اس پر پھیلتا چلا گیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ٹھیک ہے جلدی کریں، اب آپ کو گھر پہنچانا چاہیے، پہلے کافی وقت ہو گیا آپ کو میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی آگے سے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ نمو حیرت سے اسے دیکھتی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پرکھتی نظریں ہنوز اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ وہ اپنی چادر درست کرتی وہاں سے نکل جانے کو تھی جب اس کے عقب میں تالی کی گونج سنائی دی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور پتھر کی ہو گئی۔ عقیل پورے ہوش و حواس میں اس کے بالکل سامنے کھڑا کوہر بار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھی تمہاری حقیقت، تم آج تک مجھے دھوکہ دیتی آئی ہو، یہ تھا تمہارا اصلی روپ، بے وفا اور غدار؟ عقیل استہزاء سے اسے اور عادل پاشا کو گھورتا ہوا بولا تو خوف سے نچڑتی نمو کی زبان سے ہکلاہٹ زدہ چند الفاظ ادا ہوئے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کو ڈھونڈتی۔ بکواس بند کر اپنی ذلیل عورت۔ عقیل مغل کی دھاڑ نے اس کی زبان بند کرا دی۔ اب سمجھ آیا مجھے کہ تیرا یہ یار جس کی مجھے شکل دیکھنا گوارا نہ تھا، جس کو جان سے مارنے تک کا میں نے ارادہ باندھا تھا، یکدم میرا ایسا ہمدرد کیوں بن گیا تھا؟ مجھے کاروبار میں شامل کیا مگر مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا تھا، بس میری جیب بھرتی چلی گئی۔ بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا مجھے عادی بنایا گیا، ایسی محفلوں کے آداب سکھائے گئے، جب ادب منہ سے لگ گیا تو پھر دھیرے دھیرے مجھے کھرچ کھرچ کر ہر چیز سے علیحدہ کیا سوائے شراب کے۔ وہ مجھ تک ہر راستے سے پہنچائی جاتی رہی اور میں بے وقوف اسے بھی اس گھٹیا آدمی کی مہربانی گردانتا رہا، مجھے بری صحبتوں میں دھکیلنے والا، نشے کا عادی بنانے والا، پیسہ پھینک کر میرا تماشا دیکھنے والا، پچھلے کئی سال سے پوری تسلی اور دھیرج سے میری لٹیا ڈبونے والا، در حقیقت میری بیوی تک پہنچ رہا تھا، بلکہ شاید میری بیوی سے خود تک پہنچنے کا راستہ آسان بتاتی رہی اور میں بے وقوف بنتا رہا۔ اور جب سے مجھے انتہا درجے کی نفرت تھی، مجھ پر ایسا وقت لایا گیا کہ میں اس کے سامنے گھگیانے تک میں مجبور ہو گیا، تو محض تجھ جیسی آستین کی سانپ کی بدولت۔ عقیل کی خود پر اٹھی انگلیاں تلواروں کی مانے نمو کے کلیجے پر پیوست ہو رہی تھیں۔ وہ بے بسی سے لمبے لمبے سانس کھینچتی اپنے مختل ہوتے پہلے سے خستہ حواسوں کو سلامت رکھنے میں کوشاں تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا، عقیل کہاں سے ایک دم آ گیا اور اسے کیوں گھیر کر یہاں تک لایا گیا تھا؟ کیا وہ بدترین خدشات جو آج تک دل میں نہا خانوں میں سر نہوڑے پڑے تھے، انگڑائی لے کر بیدار ہو چکے تھے؟ عادل پاشا چہرے سے اس وقت بکھلایا ہوا لگ رہا تھا، یوں جیسے ایسی کسی صورتحال کی اسے توقع نہیں تھی۔ نمو کی دگرگوں حالت دیکھ کر اسے عقیل پر بھی غصہ آیا تھا، مگر وہ خاصے تحمل کا مظاہرہ کرتی بولا، عقیل ہوش میں رہو تھوڑا، جو منہ میں آئے بکتے چلے جا رہے ہو۔ یہ سڑک پہ گر گئی تھی، ان کا بی پی لو تھا، تبھی مجبوراً مجھے ان کی مدد کرنا پڑی۔ یہ محض اتفاق ہے کہ تم عین وقت پر یہاں چلے آئے، ورنہ کیا ورنہ؟ عقیل اس کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑ سے بولا، ورنہ مجھے تم دونوں کی ملی بھگت کا پتہ کیسے چلتا؟ مجھے میرے جس بھی ہمدرد نے تم دونوں کی کالی کرتوت دکھانے کے لیے یہاں بھیج دیا، کم از کم ایک بات تو طے ہے کہ آج کے بعد عقیل مغل مزید بے وقوف نہیں بنے گا، اب بس۔ نمو کو لگا اس کا وجود پر خدشوں کی صورت ہوا میں تحلیل ہونے لگا ہے، زبان کنت زدہ سی بل کھائی جا رہی تھی۔ وہ بمشکل خوف زدہ سی عقیل کے پاس آئی اور دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ کر بولی، مجھ سے کیسی بھی قسم اٹھوا لو عقیل، میں بے وفا نہیں، مجھے دھوکے سے یہاں بلوایا گیا ہے، میں تو تمہیں ڈھونڈنے نکلی تھی، جب کہیں ملے تو پریشانی سے میری طبیعت بگڑ گئی، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ آنسو ایک تار اس کی آنکھوں سے بہتے تھوڑی پر اٹکتے اور نیچے گرتے جا رہے تھے۔ عقیل نے چند ثانیے اس کے روتے بے ضرر چہرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔
ایک کے بعد ایک لگاتار کئی تھپڑوں کی گونج یہاں سے وہاں پھیل گئی تھی۔ عادل پاشا یک بیک آگے بڑھا اور عقیل کا ہاتھ ایک جھٹکے سے روک کر پرے جھٹک دیا۔ نمو نے یہ دیکھا تو چپل کی طرح جھپٹ کر اس کے گریباں کو تھاما اور جھنجھوڑ کر کہنے لگی، مت روکو اسے، مارنے دو۔ تم کون ہوتے ہو میرے شوہر کا ہاتھ پکڑنے والے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہو اس ساری بربادی کی وجہ۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا مطلب ہے تمہیں مجھ سے؟ آخر کون سا انتقام لینا چاہتے ہو تم کہ جو میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ رہے ہو؟ مجھ پہ ترس کھاؤ، ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑتے تم؟ ہذیانی کیفیت میں چلا چلا کر کہتی وہ عادل پاشا کو قابل رحم لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا عقیل ایک دم آگے بڑھا اور نمو کو بازو سے کھینچتا ساتھ لے جانے لگا۔ بند کر اب یہ ڈرامے، آج سے تیرے سب کھیل ختم، گھر چل، اب فیصلہ ہوگا لیکن سب کے سامنے۔ اور نمو بے جان گڑیا کی مانند اس کے ساتھ گھسٹتی گھر آئے ہوئے مہمانوں کا سوچ کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اسے یہیں موت آ جائے، ایسی بدنامی سے اچھا تھا کہ اس کا قصہ تمام ہو۔ عادل پاشا نے لاچاری سے پل پل نظروں سے اوجھل ہوتی نائمہ کو دیکھا جس کی حالت ایسے بچی کی سی لگ رہی تھی جو سرے بازار ناقابل معافی حرکت کر بیٹھا ہو اور اب اپنے باپ کے ساتھ گھر جائے اسے پٹائی کا خوف تیز چلنے نہ دیتا ہو۔ جب عقیل مغلو اور نائمہ پاشا گلی کا موڑ مڑ گئے تو عادل پاشا کے چہرے کی افسردگی تاثرات کسی گرگٹ کی طرح بدلے تھے۔ کمینگی سی ہنستے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، کھیل ختم۔ اب اسے جلد از جلد تراب الحسن کا مکان چھوڑنا تھا جہاں وہ پچھلے 8 ماہ سے قیام پذیر تھا۔ اس کا کام 80% مکمل ہو گیا تھا، باقی 20% بس ہوا ہی چاہتا تھا۔ گیٹ کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھل کر دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ صحن میں 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں بیٹھے مہمان ہکا بکانے والی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ عقیل نمو کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا اندر لا رہا تھا اور اندر لاتے ہی زوردار جھٹکے سے اس نے اسے نیچے فرش پہ پٹک دیا۔ نیم مردہ نمو دھپ زوردار آواز کے ساتھ گری تھی، اس کی جھکی گردن اوپر نہیں اٹھی تھی، لب خاموش اور آنکھیں بنجر تھیں۔ سب حیران پریشان سی اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو نمو ہنستی چہکتی اندر کمرے میں گئی تھی اور زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ وہ بیرونی گیٹ سے عقیل کے ساتھ اس حال میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ خاصی اچنبھے کی بات تھی۔ حاضرین میں سے سب سے پہلے عدیل بھائی اٹھے تھے اور عقیل کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھے تھے۔ یہ کیا بےہودگی عقیل، دماغ کیا بالکل ہی چل چکا ہے تمہارا؟ اور نمو کو کہاں لے گئے تھے یوں منہ اٹھا کر؟ وہ تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں کہیں نہیں لے گیا تھا اس بے حیا کو، یہ نہ جانے کس وقت آپ سب کی نظروں میں دھول جھونک کر گھر سے نکلی تھی اپنے یار سے ملنے۔ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے، وہیں زمین پہ گاڑا تھا مگر گھر لایا ہوں تاکہ سب کو بتا سکوں ان کی چہیتی کی کرتوتیں۔ عقیل کے لہجے کی نفرت اور کرختگی اس قدر تھی کہ عدیل بھائی گنگ ہو گئے۔ نمو کی ہر سانس اپنے تھم جانے کی دعائیں کرنے لگی، ایسی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی بھلا کب گمان کیا تھا۔ امی اور آئمہ دونوں انتہائی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور نمو کی جانب بڑھیں۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی عقیل، جو اگر ایک لفظ بھی میری بیٹی کے بارے میں برا کہا تو۔ امی نے نمو کو بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا تو ایک دم اسے جیسے محفوظ پناہ گاہ کا میں پہنچ گئی ہو۔ مجھ پر برسنے کی بجائے اپنی بیٹی سے پوچھے کہ کیا کری تھی عادل پاشا کے ساتھ، کیوں گئی تھی اس کے ملنے؟ وہی عادل پاشا چاچی جس کا رشتہ اس کے لیے تب آیا تھا جب یہ میری منکوہہ تھی، کیا تعلق ہے اس کا اس کے ساتھ؟ امی بے دم سی وہیں بیٹھ گئی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ عقیل جو کہہ رہا ہے اس میں صداقت ہے۔ وہ ہر بات کی توقع رکھ سکتی تھی سوائے نمو کی عادل پاشا میں دلچسپی کے۔ اس شخص سے نمو کی نفرت کی وہ خود گواہ تھیں۔ آئمہ نے ساری بات سن کر چو نظروں سے سب کو دیکھا، سبھی کے چہرے شکوک و شبہات سے اٹے پڑے تھے۔ وہ ماحول گرم دیکھ کر فوراً عقیل کے در پہ ہوئی۔ تم جیسا گھٹیا انسان کے قابل ہی نہیں تھی میری ہیرے جیسی بہن، اتنی ہی بے اعتباری ہے تو لے جاتے ہیں ہم اسے اپنے ساتھ، کوئی تعلق واسطہ نہیں رہنے دیں گے تم سے۔ ہاں تو میں کون سا اسے اب رکھوں گا، مجھے تو اس کے وجود سے گھن آ رہی ہے، میری طرف سے یہ فارغ۔ عقیل منہ بند کر اپنا۔ زلیخا چاچی برآمدے کا دروازہ تیزی سے کھولتی باہر آ رہی تھیں۔ انہوں نے عقیل کی بات سن کر بیچ میں ہی چلاتے ہوئے ٹوک دیا۔ امی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ہر ماں کی طرح وہ کب چاہتی تھی کہ نمو کا گھر خراب ہو، بھلے انہیں عقیل سے کتنے ہی شکوے شکایات تھے لیکن آئمہ کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے اس مداخلت پر۔ زلیخا چاچی نے قریب آ کر عقیل کو بازو سے تھام کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ تیرے ہی پردے ڈالتے ڈالتے وہ اس حال کو پہنچ گئی ہے اور تو بے شرم اسی کو بے عزت کرنے چلا ہے۔ تیری غیرت کہاں جا سوئی ہے عقیل، تو ایسا تو نہیں تھا میرے بچے۔ زلیخا چاچی کی آواز بھر آ گئی۔ میں گواہ ہوں، وہ تجھے ڈھونڈنے نکلی تھی، اسے فون آیا تھا کہ تو نشے میں ڈوبا کسی پی سی او پر بدمعاشی کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ مہمانوں کے سامنے تیری سبکی نہ ہو وہ تجھے لینے کے لیے میرے سامنے نکلی تھی۔ خدا جانے اس سب میں کس کی سازش تھی، جو تو اچھا بھلا ہوش میں یہاں کھڑا اس کی قسمت کا فیصلہ کرے۔ تجھے اندازہ کیوں نہیں ہو رہا عقیل کہ ایک طرف رانگ کال کر کے نمو کو تجھے ڈھونڈنے پر لگا گیا تو دوسری طرف تو نے اسے باہر کسی اور کے ساتھ دیکھ کر غلط مطلب لے لیا۔ تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ تیرے گھر پھونکنے چلا ہے کوئی، تجھے نمو سے متنفر کرنے کی کوئی چال چل رہا ہے۔ ہوش پکڑ عقیل، ہوش۔ چاچی بالکل ٹھیک کہہ رہی عقیل، کچھ گڑبڑ ہے، رانگ کال کا آنا اور تمہارا پی سی او پر نہ ملنا، نمو کا عادل پاشا اس شخص سے ٹکراؤ، یہ اتفاقیہ نہیں، یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔
سب سے پہلے عدیل بھائی نے تائید کی تھی زلیخا چچی کے موقف کی۔ عقیل کی آنکھوں پر پردہ ہٹ بھی جاتا، مگر اس بھرپور سین کا کلائمیکس دکھانے کا خاطر زرتاج بھابی میدان میں اتر آئی تھی۔ آپ کیوں اتنی طرفداری کر رہے ہیں نمو کی؟ جناب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کے بھائی کو بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے۔ آئمہ کی بارات پر میں نے خود دیکھا تھا عادل پاشا کو نمو کو تھامتے ہوئے، تب بھی یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گمسم کھڑے رہے تھے کتنی دیر۔ کڑیاں تو وہی پرانی ہیں، اب جڑنے پر آئی ہیں۔ ہاں، آئے بڑے حمایتی۔ سالوں سے دل میں جمی ہوئی بلا جواز کڑھن زرتاج بھابی نے آج کے لیے رکھی تھی شاید۔ زرتاج بھابی کی زبان سے پہلے دن سے خائف عدیل بھائی بے بسی سے اس بار بھی انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ وہ انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے۔ زلیخا چاچی بھی زرتاج بھابی کی لتیں لینے پر اتر آئیں۔ بات تو میں سے آگے بڑھنے لگی، جب یکدم صحن میں عقیل کی آواز گونج نے سب کی آوازوں کو مدھم کر دیا۔ سب کی نگاہیں اس کی چٹان سے سخت چہرے پہ جم گئی۔ میں عقیل مغل بقائمی ہوش و حواس نائمہ مغل کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ قیامت کی خاموشی تھی جو سارے میں پھیل گئی تھی۔ ہر منظر روئی کے گالوں جیسا فضا میں تحلیل ہوتا دے رہا تھا۔ تمام نفوس جیسے زندہ حالت میں پتھر بنا دیے گئے تھے۔ پتھر کے یہ مجسمے اتنے خستہ تھے کہ ہوا بھی چلتی تو ان سے راکھ جھڑتی۔ اس قدر اچانک اور بے یقین صورتحال تھی کہ دل و دماغ مان لینے سے انکاری تھے۔ زلیخا چاچی بے دم ہو کر سب سے پہلے قریب پڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ عدیل بھائی شرمندہ سے اپنے ہی گریباں میں منہ چھپائے کھڑے رہ گئے۔ زرتاج بھابی کو بھی کچھ پل اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہے، مگر جب آیا تو مزہ لیتی واپس اپنی جگہ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ چکی تھی۔ آئمہ کو یہ قصہ اتنی جلدی نمٹنے کی امید نہیں تھی۔ وہ باقی رشتہ داروں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے عقیل پر جھپٹ پڑیں۔ سبھی اسے برا بھلا کہے جا رہے تھے۔ آوازیں رفتہ رفتہ بلند ہونے لگیں۔ روتی سے سکتی ہوئی امی کی باہوں میں کب سے آنکھیں موندے سمائی نمو کی ہذیانی چیخیں یکدم بلند ہوئی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر چلا رہی تھی، بے تحاشا اور بے نکت۔ امی نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا تھا۔ اس کا قابو سے باہر ہوتا وجود انہیں سنبھالنا دو بھر ہو رہا تھا۔ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی، مگر اس کا چیخنا چلانا کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے اندر کا کون سا شور تھا جسے دبانے کی خاطر وہ اس طرح کا رد عمل دے رہی تھی، یا پھر صدمہ ایسا شدید تھا کہ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ جتنی خواتین اس وقت صحن میں موجود تھی، تمام کی آنکھیں اس دلخراش منظر پہ بھر آئی تھیں۔ کیسے چند ہی لمحوں میں ہستی بستی نمو اجڑ گئی تھی، اس پہ غشی سی طاری ہونے لگی تھی۔ عقیل اسی وقت گھر سے نکل گیا تھا اور عدیل بھائی اس کے پیچھے گئے تھے۔ آئمہ نہ جانے کس گھڑی اندر جا کر کامران کو فون کر کے بلوا چکی تھی۔ وہ کسی بھی وقت آنے والا تھا اور پھر نمو کو یہاں سے چلے جانا تھا۔ زلیخا چاچی باقاعدہ سینے پہ ہاتھ مار مار کے رو رہی تھی۔ اس سارے منظر سے پرے برآمدے کے دروازے کی جالی سے چہرے ٹکائے تین سجے سجائے سہمے ہوئے بچے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کے بھولے اور معصوم چہروں پر جو خوف رقم تھا، اس پر کسی کا بھی دھیان نہیں جا رہا تھا۔ کچھ غلط ہو گیا تھا، اس بات کا ادراک ماہور کو سب سے پہلے ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ترسی ہوئی نظروں سے نانی کے بازوؤں میں نیم غشی کی حالت میں دیکھ رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ جاتی۔ سیف اور ریان ایک دوسرے سے لپٹے ٹکر ٹکر بس سب کو دیکھتے اور نظر واپس ماں پر آ کر ٹھہر جاتی۔ جنت اس ساری قیامت سے بے خبر ابھی بھی لاؤنج پہ کھلونوں سے کھیل رہی تھی، جبکہ زونی وہیں چوسنی منہ میں ڈالے سو چکا تھا۔ اس معصوم کو خبر بھی نہ تھی کہ اس نیند کے بعد جب وہ جاگے گا تو ماں کا لمس اسے کبھی نہیں محسوس ہوگا۔ کامران آیا اور شدید تیش کی حالت میں ہذیان بکتا ماں بہنوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ مردہ سی نمو کو بمشکل سہارا دے کر تقریباً گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا۔ اس وقت وہ اس قدر بے حال تھی کہ نہ چادر کی ہوش تھی نہ لباس کی۔ اگر اس کے حواس ذرا سا بھی اس کا ساتھ دیتے تو یقیناً وہ اپنے یتیموں کی طرح کھڑے بچوں کو خود سے لپٹا لیتی، جو برستی آنکھوں سے ماں کو نانی اور ماموں کے ساتھ جاتا دیکھتے رہ گئی۔ ماہور نے دونوں بھائیوں کو حوصلہ دیا کہ ماں بھی آ جائے گی، پہلے بھی تو نانی کے گھر جاتی ہے نا، پھر شام کو واپس آ جاتی ہیں، اب بھی آ جائے گی۔ مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ پہلے وہ خود بھی ماں کے ہمراہ ہوتے تھے، اسی لیے واپس بھی آ جاتے تھے۔ اب ماں اکیلی جا چکی تھی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ رفتہ رفتہ سب مہمان چہ مگوئیاں کرتے جا چکے تھے۔ صحن اب بس زلیخا چاچی اور ناہید آپا رہ گئی تھی، اور جالی کے دروازے کے پار 5 چھوٹے چھوٹے بچوں کی قسمت، جس میں درج کٹھنائیوں، مشکلوں اور تکلیفوں کا آغاز آج سے ابھی سے ہو چکا تھا۔ بہت دھیرے سے زلیخا دادی نے لاؤنج کی صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھیں، ان کے چہرے کی ہر جھری میں آنسو منہ چھپائے گھسے تھے۔ وہ نہ ماہور کا چہرہ دیکھ رہی تھی، نہ سیف اور ریان کی اور دھیان تھا، بس یادوں کی پٹاری تھی، اور وہ تھیں جس میں سینت سینت کر رکھی ہر اچھی بری یاد کو ایک ایک کر کے باہر نکالتی رہی تھی۔ قطرہ قطرہ رات بیت گئی تھی اور ماضی کا سمندر تھا جو بہتا رہا تھا۔ نمو تو چلی گئی، کسی نے نہ جانا کہ اس پہ کیا بیت گئی، بس سب کو یاد رہا تو فقط یہ کہ وہ 5 بچے چھوڑ گئی۔ عقیل کی ناعاقبت اندیشی نے سب کو رول دیا۔ یہاں سے جاتی وہ اس شدت کی بیمار ہوئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ کیا کہتے کہ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اس کا۔ وہ بچوں کے لیے دن رات روتی تھی، مجھے فون کر کے منتیں کرتی تھی، اور میں عقیل کے ترلے کرتی تھی کہ ایک بار مجھے بچوں کو لے جانے دے اسے ملوانے کے لیے، مگر وہ ایسا پتھر دل نکلا کہ بچوں کی شکلیں تک کے لیے ترسا دیا اس نمو کو۔
میرے بار بار اصرار پر مجھ سے بھی الجھ پڑا اور میرا داخلہ بھی اپنے گھر بند کر دیا۔ ایسا نہ ہنجار نکلا، نہ خود خیال رکھ سکا، نہ ماں کے پاس جانے دیا تم لوگوں کو۔ نمو کی ماں اور بھائی اللہ غصے سے لال پیلے ہوتے رہتے، ان کا بس چلتا تو عقیل اور اس کی اولاد کو کہیں دور پھینکوا دیتے، جہاں سے نمو کو ان کی خوشبو بھی نہ ملتی۔ وہ نیم پاگل سی سارا سارا دن اپنے گھر کے برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے گزار دیتی۔ اسے یقین ہی نہ آتا تھا کہ عقیل سے اسے طلاق دے بیٹھا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی خوش فہمی میں تھی کہ ایک دن عقیل کا دل نرم ہو جائے گا اور وہ اسے بچوں کی صورت دکھا دے گا، مگر ایسا کوئی دن نہ آیا۔ میرے واپس کینیڈا جانے کے دن قریب تھے اور تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں یہیں رک جاتی، مگر میری اولاد بھی خود سر ہو چکی تھی، پھر شوہر بھی پردیس میں تھے، مجھے واپس جانا ہی تھا۔ عدت پوری ہوتی آئی مگر شیطان ایک بار پھر جاگا تھا اور اس بار وہ عادل پاشا کا رشتہ نمو سے کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ واپس جانے سے پہلے آخری بار نمو سے ملنے گئی تھی میں تو تب بھی اسے چپ ہی لگی ہوئی تھی، مٹی کی مادھو کی طرح جس طرف موڑتی مڑ جاتی۔ عادل پاشا نکاح کر کے اسے ملک سے باہر لے گیا۔ بچوں سے دور کرنے کی یہ عملی کوشش بہت جان لیوا تھی، مگر وہ جیسے ہر احساس سے عاری ہو گئی تھی۔ جس دن مجھے جانا تھا میں زبردستی عدیل کو ساتھ لے کر ملنے چلی آئی تھی تم لوگوں سے۔ کملائی ہوئی شکلیں، ماہور کا جلا ہوا ہاتھ اور سب بچوں کے میلے اور گندے کپڑے دیکھ کر بے حد روئی تھی۔ ماں ہوتی بھی بن ماں کے ہو گئے تھے یہ بچے۔ عقیل نے اب چرس کا نشہ شروع کر دیا تھا۔ میں عدیل کو تم لوگوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر پردیس سدھاری کافی مرتبہ وہاں سے فون کرتی رہی، مگر پھر عقیل نے نمبر ہی بند کروا دیا۔ بس عدیل سے خیر خبر مل جاتی تھی، ورنہ زندگی ادھڑ گئی تھی سب کی، تتر بتر ہو گیا تھا سب۔ تم لوگ سوچتے رہے کہ ماں چھوڑ گئی، مگر سچ تو یہ ہے کہ سارے قصے میں سب سے زیادہ سزا نمو اور عقیل نے پائی۔ ایک کا کچھ بھی قصور نہ تھا، جبکہ دوسرا اپنی کم عقلی اور جذباتی پن کی سزا آج تک بھگت رہا ہے۔ کون کہتے ہیں آنسو محض آنکھوں سے بہتے ہیں؟ آنکھ تو بہانا ہے، ورنہ دکھ کی کیفیت میں انسان کا پور پور پانی بن کر بہتا ہے، پگھلا ہوا موم بن جاتا ہے جو تپش سے کھلتا تو جاتا ہے مگر ٹھنڈ ہو کر دل پر جمتا جاتا ہے۔ کون کس سے نظر چرا رہا تھا، کون کس سے منہ چھپا رہا تھا، پتہ نہیں، بس اتنا ہوا تھا کہ آج اس عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ماں نامی بے نامی وجود بہت سے الزامات سے بری ہو گیا تھا۔ شکوہ رہا تو بس اتنا کہ کبھی تو کہیں تو کیسے بھی جیسے بھی آ کر پوچھتی تو صحیح۔ ماہور صوفے پہ سر کی پشت سے ٹیک لگائی سو گئی تھی، چہرے پہ آنسو کے نشانات خشک ہو کے لکیریں چھوڑ گئے تھے۔ سیف اور ریان اس کے دائیں بائیں کندھوں پر سر رکھے پرسکون نیند میں تھے۔ زونی اور جنت صوفوں پہ ہی آڑے ترچھے سوئے پڑے تھے۔ زلیخا دادی نے سبھی کے اوپر کھیس اڑائے اور بنا آواز لائٹ آف کر کے کمرے میں چلی گئیں۔ ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتی تو لاؤنج کے ساتھ بنے چھوٹے سے باکس روم میں ولگجے اندھیرے میں ایک شخص دیوار سے لپٹا سے سکتا ہوا دکھائی دیتا، جس کے پچھتاوے اسے نشے کے گہرے سمندر میں غرق کیے رکھتے تھے، مگر ہر بار ابھر آتا تھا اور پہلے سے زیادہ تکلیف سے دوچار ہو جاتا تھا۔ زندگی میں ایک ہی محبت کی تھی اور اس کا خراج آج تک ادا کر رہا تھا۔ عاقب بھائی اور رائنا ان سب کو زلیخا دادی سمیت پکنک پوائنٹ پر لے آئے تھے۔ ماہور اور اس کے بہن بھائی حقیقت جاننے کے بعد جس جذباتی اتار چڑھاؤ کا شکار تھے، اسے وقتی طور پہ انہیں نکالنے کا یہ بہترین حل تھا۔ تفریح کے ذریعے دماغوں کو سکون پہنچایا جائے۔ ماہور نہر کنارے اپنے پاؤں پانی میں ڈالے بیٹھی تھی۔ پانی کی ٹھنڈک نے اس کے اعصاب پہ بہت خوشگوار اثر ڈالا تھا، وگرنہ گھر میں زونی اور جنت کو لے کر چلتی ٹینشن نے اس کے اعصاب خاصے کشیدہ کر رکھے تھے۔ زلیخا دادی سے ساری روداد سن کر جیسے حالات کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ اب تک جس کہانی کا اختتام پڑھ کے اس نے آغاز کو غیر اہم جان کر چھوڑ رکھا تھا، اب آ کر اسے ادراک ہوا کہ آغاز ہی تو کہانی تھی، وہی تو سارا قصہ تھا۔ ماں کے لیے دل میں جلتے نفرت کے الاؤ پر یکدم کسی نے ٹھنڈا ٹھار پانی پھینک دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے لیے اتنے دن سے دل میں امٹتے نرم گرم جذبات سے دانستہ نگاہ چرا رکھی تھی، ورنہ جی چاہتا تھا کہ سینے میں چھپا کر اتنا روئے کہ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام دکھوں کی کالک دھل جائے، مگر اسے خود پر قابو پانے کی عادت تھی۔ وہ کمپوزڈ ہونا جانتی تھی، لیکن زونی اور جنت نہیں جانتے تھے۔ وہ دونوں ماں سے ملنا چاہتے تھے اور بغیر روک ٹوک کے ملنا چاہتے تھے۔ ٹیبز والے معاملے کے بعد نائمہ پاشا کا ماہور کے سیل پہ فون آیا تھا۔ انہوں نے معذرت کی تھی کہ انہیں باقی اتنے چھوٹے بچوں کو ایسے گیجٹس نہیں مہیا کرنے چاہیے تھے، مگر وہ خود کو روک نہیں پائیں تھیں کیونکہ زونی اور جنت سے پہلی بار ان کے اسکول ملنے والی فرمائش کی ایک طویل لسٹ تھی، جو ان دونوں نے بڑے مان اور چاؤ سے ماں سے کی تھی۔ وہ تو اسی بات پہ بے حد خوش تھی کہ تھوڑی سی جھجک کے بعد وہ نہ صرف اس سے فرینک ہو گئے تھے، بلکہ جب انہوں نے پہلی دفعہ ان بچوں کو گلے سے لگایا تھا تو وہ طرز سے بھی انداز میں ان کے سینے میں سما گئے تھے۔ اس کے بعد وہ کئی بار ان سے ملنے وقفے وقفے سے اسکول جا رہی تھیں۔ اکثر انہیں پرنسپل کی اجازت سے کہیں باہر بھی لے جاتی اور جیسے ہی بھی ٹائم آف ہوتا تو واپس اسکول چھوڑ دیتی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پرنسپل ماہور کو انفارم کر دے گا، ورنہ شاید وہ احتیاط برتتی۔ جو بھی ہوا تھا ایک لحاظ سے بہتر ہو گیا تھا کہ اس بہانے زلیخا دادی کے منہ سے سچ نکلا اور بچپن سے ان بچوں کے دل میں لگی گرہیں کھل پائی تھیں۔
وہ اب ماہور اور سیف اور ریان سے ملنا چاہتی تھی، جی بھر کے انہیں دیکھنا چاہتی تھی، انہیں چومنا چاہتی تھی۔ محبتوں کا وہ خزانہ جسے دل میں دبائے وہ اتنا عرصہ گزار آئی تھی، اب اس کے کواڑ کھول دینے کا وقت تھا۔ ماہور نے انہیں وقت دے دیا تھا۔ 2 دن بعد دوپہر کو اس نے اپنی ماں کو گھر پہ لنچ کی دعوت دی تھی۔ یہ وہ پہر ہوتا تھا جب عقیل مغل گھر کبھی بھی نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے تو نشے میں دھت پڑے ہونے کی وجہ سے ڈھول پیٹنے پر بھی نہ جاگتے۔ عقیل مغل کا خیال آتے ہی اس کے دل میں ان کے لیے دکھ بھر گیا۔ جب سے اسے اپنے ماں باپ کی ماضی کی خبر ہوئی تھی، وہ یہی سوچتی تھی قصوروار کس کو ٹھہرائے، بابا کو جنہوں نے نموں سے بے تحاشا محبت کی مگر اعتبار نہ کیا، جنہوں نے اپنی محبت کو تصرف میں لانے کے بعد گھر میں کسی فالتو چیز کی طرح رکھ چھوڑا تھا، یا پھر اپنی ماں کو جس کی ذرا سی بے احتیاطی سب کی قسمتیں پلٹ گئی تھی، اور پھر اسے وہ دونوں ہی بے قصور لگتے۔ سارے فساد کی جڑ ایک ہی شخص دکھائی دیتا، وہ تھا عادل پاشا۔ وہی تھا جس کے پے در پہ چلی چالوں کا شکار اس کے ماں باپ کا رشتہ ہوا اور سب بکھر کے رہ گیا۔ اس سب میں ان بہن بھائیوں کو بے حد سہنا پڑا تھا۔ آگے کا کیا سوچا ہے تم نے ماہی؟ رائنا ایک دم اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی بولی تو اس نے لامتناہی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک نظر رائنا کو دیکھا اور ذرا سا رخ پھیر کر پچھلی کافی فاصلے پہ بیٹھے اپنے بہن بھائیوں کو، جو عاقب بھائی کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے، زونی اور جنت بیڈمنٹن سے شغل کر رہے تھے، زلیخا دادی اور ناہید آنٹی اپنے قصوں میں مشغول تھیں۔ وہ ایک طویل سانس بھرتی ہوئی بولی، ابھی تو دماغ معوف ہے یار، ماں کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے رائنا۔ ماں کا ایسا کاسا ہے جس میں چاہے سبھی کھوٹے سکے پڑے ہوں، پھر بھی وہ اولاد کے لیے سونے سے بھرے تھال کی طرح قیمتی ہوتی ہے۔ کم از کم میرے لیے تو ایسا ہی ہے۔ میں خود کو ان سے جبرن نفرت پر مجبور کرتی آئی ہوں آج تک، مگر مجھے کبھی ان سے نفرت ہو ہی نہیں سکی۔ اب جب وہ ایک دم سے سامنے آ گئی ہیں تو دل کرتا ہے میں اب بھی ان کی گود میں سر رکھ کر رو لوں۔ وہ اپنی آنکھیں میں امڑتی نمی کو جھٹکتے ہوئے بولی تو رائنا نے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، اس لیے تو اس نے ایک دن ماہور کی غیر موجودگی میں زلیخا دادی کو مجبور کیا تھا کہ وہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے تاکہ یہ بچے اپنی ماں کے قریب آ سکیں۔ وہ اس کی ایسی مخلص سہیلی تھی جو کسی بہن کی طرح اس کی دل کا درد جان کر مداوا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ رائنا کا دھیان اس کا بٹانے کے لیے ابرش کا قصہ لے کر بیٹھ گئی تھی، جس کے ذکر پر ماہور کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ ابرش سالک پاشا سے ملاقات کر کے اس سے اکیلے ملنے کی اپنی دلی حسرت پوری کرنے والی ہے۔ رائنا اس کی بات سن کر ہنستی۔ وہ دونوں ابرش کے لیے دعا گو تھی، بھلے سے سالک پاشا سے عادل پاشا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ماہور کو چڑ تھی یا شاید نفرت۔ اس کے باوجود وہ دل سے چاہتی تھی کہ ابرش کو اس کی منزل مل جائے، وہ کسی حسرت کا روگ دل میں نہ پالے، مگر ابرش بے خبر تھی کہ کچھ حسرتیں پوری ہونے پر آئیں تو بڑا دکھ دیتی ہیں۔ اپنے کمرے میں نیم دراز سالک پاشا کے ہاتھ میں اس وقت ماہور کا بریسلیٹ تھا۔ وہ اتنی پریت اور لگن سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کرنے کو یہی ایک کام سب سے زیادہ ضروری ہو۔ اس عام سے بریسلیٹ کو بس اس جانا کا لمس ہی تو عطا ہوا تھا اور سالک کے لیے خاص ہو گیا تھا۔ ماہور نے اسے بچہ بنا ڈالا تھا جو اپنے من پسند کھلونے کو رات کے سوتے وقت بھی سینے سے لگا کر سوتا ہے، بالکل ویسے ہی سالک پاشا بھی اس بریسلیٹ کو مٹھی میں بھینچ کر سوتا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور کھڑکی کے باہر سے نظر آتے چاند کو دیکھا۔ اس کا دل بہت دل کرتا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ وہ اور ماہور دونوں مل کر اس کھڑکی سے چاند تکا کریں، ماہور اس چاند کو اور وہ اپنے چاند کو۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ سالک کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ اس کے موبائل پر ہونے والی تھر تھراہٹ اس کا دھیان بھٹکایا۔ کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے سیل فون اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماہور کی کال تھی، اور اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کال کی ہو، ہمیشہ میسج پہ بات ہوتی تھی۔ بس کال اس نے چند بار کی تھی مگر وہ کبھی پک نہیں کرتی تھی۔ سالک پاشا نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اس کی کال ریسیو کی تھی۔ دوسری طرف چند پل کی مکمل خاموشی نے سالک پاشا کے دل کی دھڑکنوں میں شور برپا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے لہجے میں زمانے بھر کی مٹھاس سموتے ہوئے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے جواب میں فوراً سلام داغا گیا۔ سالک کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے۔ یہ ماہور کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ ماہور کے نمبر سے اسے کس کی کال آ سکتی ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے پوچھا، جی آپ کون؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ دوسری طرف ابرش کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، مگر وہ سالک پاشا کے مزاج کی سبھی رنگوں کو جاننے لگی تھی اور بے نیازی تو اس کا سب سے نمایاں رنگ تھا۔ اس نے کون سا مجھ سے کبھی بات کی ہے جو میری آواز سنتی پہچان جائے؟ اور ویسے بھی محتاط تو وہ ہمیشہ سے ہے۔ ابرش نے فوراً دل میں خود کو توجیہ دی اور نارمل ہوتی ہوئی بولی، جی میں ہی ہوں ابرش راتھوڑ، آپ کیسے ہیں؟ میں فٹ ہوں، کہیے کوئی خاص کام تھا؟ ایکچولی میں اس نمبر پر آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ابرش کے سر پر سے گزر گئی تھی اس کی بات۔ اس نے حیرانی سے سیل کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ پھر کیا پاپا کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ؟ زیر لب بولتے ہوئے اس نے فون دوبارہ کان سے لگایا۔ دوسری طرف سالک پاشا جی ہی جی میں پریشان ہو رہا تھا کہ ماہور خود اس سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے۔ آخر ابرش کے تھرو کیا کہلوانا چاہ رہی تھی وہ؟ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں سالک، کل میریڈین ہوٹل میں شام 6 بجے آپ کا ویٹ کروں گی، اللہ حافظ۔
ابریش نے ایک سانس میں مکمل کر کے فون بند کیا، جیسے سالک پاشا یہیں سے باہر نکل آئے گا۔ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرتی دھپ سے بیڈ پہ گری۔ کل شام تک کی گھڑیاں اسے سولی پر لٹکا کر گزرنی تھیں۔ سالک نے اچنبے سے بند فون کو دیکھا اور اسے ہونٹوں سے ٹکائے سوچ میں گم تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو ماہور خود مجھ سے نہیں کر رہی؟ اور رات کے اس پہر اس کا سیل ابریش کے پاس کیوں ہے؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ بھلا ابریش مجھ سے مل کر کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کل مل کر دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ خود کو مطمئن رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ ہمیشہ سے بڑا پریکٹیکل مرد تھا، اب آ کر محبت نے ایسا باندھا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر وہم کا شکار ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی وقت جاتا تھا جب اسے احساس ہونے والا تھا کہ ہر خیال وہم نہیں ہوتا، کچھ حقیقت بن کر سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑے خوبصورت ہلکے رنگوں کے نفیس سے لباس میں ملبوس ابریش راتھوڑ سہج سہج کر سیڑھیاں اترتی مسز راٹھور کے پاس آ کر رکی۔ کندھے پر خوبصورت برانڈڈ بیگ لٹک رہا تھا۔ نو میک اپ لک میں بھی وہ غضب کی دلکش لگ رہی تھی۔ مسز منصور نے اس کا سرتاپا جائزہ لیا اور خوشگواریت بھرے لہجے میں پوچھا، آج کہاں کی تیاری ہے میری بیٹی کو جو ایسا نکھرا نکھرا سا چہرہ مجھے بھی دکھائی دیا، ورنہ مجھے تو شک ہی رہتا ہے کہ نہ جانے روزنامہ منہ بھی دھو کر آفس جاتی ہو یا نہیں۔ ابریش تو ماما کی تعریفی کلمات سن کر یکدم خوش ہوئی تھی، آخری جملے پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ آئی برو اچکاتے ہوئے دھپ سے قریب ہی صوفے پر بیٹھی اور بولی، آپ مجھے کبھی بھی خوش ہونے نہیں دیتی ماما، ہمیشہ میری تعریف بھی کریں گی تو اسے بھی میری خامیوں کا ریپر چڑھا دیں گی۔ ریئلی انفیئر ماما، مذاق بھی نہیں کر سکتی کیا میں تمہارے ساتھ؟ اور ویسے بھی تم مانو یا نہ مانو، جب سے ماہور کے ساتھ تمہاری دوستی ہوئی ہے تم میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئے ہیں۔ سب سے بڑی بات، تم ذمہ دار ہو گئی ہو۔ آپ کی بات سن کر آنا تو مجھے غصہ چاہیے، مگر میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں، ابریش گردن جھٹکتے ہوئے کہا۔ واقعی ماہوئی بہت اچھی اور حساس لڑکی ہے، اس کی کمپنی کسی کو بھی بدل سکتی ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اسے اپنی اس خوبی کا ادراک ہی نہیں ہے ماما۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جو بے لوث ہو کر اپنے فرائض نبھاتے ہیں، بدلے میں کسی چیز کی چاہ نہیں رکھتے۔ سچ کہوں تو اگر ارسل کی انگیجمنٹ نہ ہوئی ہوتی تو میں ضرور ماہور کے لیے کوشش کرتی۔ مسز راٹھور کی بات پہ ابریش نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مانا کہ ماما اور پاپا کلاس کانشیس نہیں تھے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اس قدر کھلے دل کی ہوں گی۔ اس نے توصیفی نگاہ ماں پر ڈالی تو مسز راٹھور کی نگاہوں کا مفہوم جان کر بولی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے بیٹا، لوگ خاندانی ہوں تو کلاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے پاپا سیلف میڈ آدمی ہیں، اور جب ابھی تم پیدا نہیں ہوئی تھی تو ہمارے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ تمہارے پاپا اور میں بھی مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا اور تمہارے پاپا کو بزنس میں کامیابی ملتی چلی گئی، ورنہ اس کے دل میں آج بھی اپنی کلاس سے انسیت اور خلوص موجود ہے۔ ابریش کا دل اپنے ماں باپ کے لیے عقیدت سے بھر گیا۔ وہ خوش قسمت تھی جسے اتنے وسیع القلب والدین ملے تھے۔ اس کے والدین میں خود نمائی کا عنصر بالکل بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بے دھیانی میں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے شہادت کی انگلی مسر رہی تھی۔ مسز راٹھور نے بغور اس کی اس تیاری کو دیکھا اور لہجے کو سرسری بناتے ہوئے پوچھے، اچھا مجھے بتاؤ گی نہیں کہاں جا رہی ہو؟ وہ واپس اپنے سابقہ سوال پر پلٹی۔ ابریش نے ان سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپایا تھا، مگر اس پر وہ بتاتے بتاتے ایک دم سے رک گئی۔ بہتر ہے واپس آ کر بتاؤں، ورنہ ماما نہ جانے کیا سوچیں، مجھے بتاتے ہوئے شرم سی آئے گی۔ ہاں واپس آ کر بتانا ٹھیک رہے گا، اس نے دل میں سوچا اور بلا وجہ اپنے بیگ میں جھانک کر کچھ ٹٹولتی ہوئی بولی، ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے ماما، 3-4 یونی فیلوز ہیں جن سے ملنا ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، جلدی آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے مگر سیل سائلنٹ پہ مت کرنا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اگر کال پک نہ کرو تو۔ تمہارے پاپا کہہ رہے تھے کہ سالک کی فیملی جلد ہی آنے والی ہے پروپوزل کے لیے، عادل صاحب نے خود ان سے کہا ہے، اسی لیے اب یہ سہیلیاں وغیرہ چھوڑو اور ذمہ دار بنو میری جان۔ ابریش کے دل نے ایک پیٹ مس کی۔ وہ اسی دشمن جان سے تو ملنے کو جا رہی تھی، بس ایک بار اسے ملاقات کی مٹھاس چکھنا چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج کے بعد اس کی زبان کا ہر ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ وہ ٹھیک 10 منٹ پہلے آ کر اس کارنر ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ پہلی بار وہ بلا وجہ کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا۔ ابریش کی کال کے بعد اس نے دوبارہ اس نمبر پر احتیاطاً کوئی میسج کیا تھا، نہ ہی کال بیک، کیونکہ اس کی سکس سینس کلک کر رہی تھی کہ اس وقت وہ نمبر ماہور نہیں ابریش یوز کر رہی ہے۔ بہت سے وہمے تھے جو یکے بعد دیگر اس کا سر کھانے چلے آ رہے تھے۔ سچویشن کسی گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کارنر ٹیبل پر بیٹھا کی چین سے کھیل رہا تھا، ذرا ذرا سے وقفے کے پاس رکھے گوبلٹ سے پانی کا گھونٹ بھر لیتا۔ اس نے تیسری بار ارد گرد طائرانہ نگاہ ڈالی تو سامنے سے ابریش آتی دکھائی دی۔ ہلکے کاسنی رنگ کے کرتے اور ٹائٹس میں وہ دمک رہی تھی۔ سالک پاشا اس کے قریب آنے تک اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ کچھ بھی تھا، یہ بات تو طے تھی کہ ابریش بلا کی جامہ زیب تھی، یا شاید وہ حسینی اتنی تھی کہ ہر لباس اس پہ جچتا تھا۔ سالک نے اس پر سے نگاہ ہٹائی اور کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ ابریش بمشکل اپنی ٹانگوں کی لرزش پہ قابو پاتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، مگر ایک دم چپ۔
سالک کو تو کوئی بات کرنا ہی نہ تھی، مگر ابریش کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ سالک کے پہل میں کرنے کے انتظار میں کبھی پلکیں چپکاتی تو کبھی گراتی ہونک بنی ہوئی تھی۔ ویسے بھی تو اس کی چیٹ میں انگلیاں نان سٹاپ چلتی ہیں، اور اب جب آ گئی ہوں تو کیسے انجان بنائے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ لو بتاؤ بھلا، خود ہی مجھ سے ملنے کو اصرار کر رہا تھا اور اس وقت ایسے پوز کر رہا ہے جیسے میں زبردستی گھر سے اغوا کر کے لائی ہوں۔ سب کی کا احساس دباتے ہوئے ابریش دل ہی دل میں سالک کو کوس رہی تھی۔ بیزاری کے تاثرات کو سلیقے سے چھپاتے ہوئے سالک نے گلا کھنکار کر گفتگو کا آغاز کیا۔ کہیے ابریش، یوں ایک دم سے اچانک آپ نے ملنے کو کیوں بولا؟ اور آپ مجھے اپنے نمبر سے بھی تو کال کر سکتی تھی نا؟ اپنا نمبر؟ لو، ہمیشہ اسی نمبر سے تو بات کرتی ہوں، اور اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے؟ وہ دل میں اندازے قائم کرتی ہوئی ذرا خفا ہوئی۔ اب اسے سالک پاشا کی بے نیازی خوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا ہی تو نمبر ہے یہ۔ بھلا اب کیا کال کرنے کے لیے کوئی اور نمبر یوز کرتی؟ اس نے روٹھے روٹھے سے لہجے پر سالک بری طرح چونکا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ہکا پکا سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ لہجے میں کچھ خفگی سی در آئی تھی۔ یہ نمبر آپ کا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کون بات کرتا ہے مجھ سے اس نمبر پہ؟ سالک کے انداز میں اتنی اجنبیت تھی کہ ابریش کو اپنا دل پاتال میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ خسارہ ہو گیا تھا، یا خسارہ جس سے وہ دونوں ہی اب تک لا علم تھے۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کے تاثرات سے اخذ کرنے کی کوشش کرتی رہی، آیا وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ ہے؟ پھر اگلے ہی پل اس کے حواس بری طرح ڈگمگائے تھے۔ اس کی زبان سے لکنت زدہ الفاظ نکلے۔ میں اور کون سا سالک؟ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پچھلے 3 ماہ سے آپ مجھ سے چیٹ کر رہے ہیں؟ وہ شعر و شاعری، وہ پیار بھری گفتگو، مستقبل کے سہانے سپنے آپ میرے ساتھ مل کر دیکھتے آئے ہیں۔ اگر آپ مذاق کریں تو میں بہت ہی بیہودہ مذاق ہے یہ۔ سالک پاشا جامع تاثرات کے ساتھ اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین کھسک گئی تھی۔ اسے ماہور کو گھر ڈراپ کرنے کے وقت گاڑی میں اس کے انداز اور رویے کی بیگانگی کی وجہ اب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ گریز جسے وہ اس کی شرم و حیا سے منسوب کر رہا تھا، دراصل اس کی لاتعلقی تھی۔ وہ اتنے عرصے پہ جس پہ اپنی چاہتیں اور شدتیں لوٹا رہا تھا وہ ماہور تھی ہی نہیں، وہ ابریش تھی۔ اوف ڈیم فول! اس کا دل کیا وہ اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ کوئی اس سے بڑا چغر بھی ہوگا کیا؟ وہ اتنا امپریکٹیکل تو کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تو اپنی کالج اور یونی لائف میں کبھی ایسی چیٹ ویٹ کے چکروں میں نہیں پڑا تھا، اور جب ایسا کیا بھی تو کیسا وہ بنا۔ وائس کال کیے، اتنے وقت سے ابریش سے بات کرتا رہا، ایک پل کو بھی نہ سوچا کہ یہ نمبر ماہور کے علاوہ بھی تو کسی کا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی ماہور سے جس نمبر پہ چیٹ ہونا شروع ہوئی تھی وہ یہ نمبر تھا بھی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس میں اس وقت ابریش کا سامنا کرنے کی سکت بھی نہیں تھی، مگر اسے کچھ تو کہنا تھا، بتانا تو تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ سمجھ رہی ہے۔ یہ سب ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابریش سے سوری کر لیتا ہوں، اسے بتا دیتا ہوں کہ میں ماہور سے محبت کرتا ہوں، اور اب تک میں اسے ماہور کے دھوکے میں بات کرتے آیا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے گہری سانس اندر تک اتار کر ہمت مجتمع کی اور سر اٹھا کر سامنے بیٹھی ابریش کو دیکھا۔ لیکن اسے زوردار جھٹکا لگا۔ وہاں ابریش نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں گھمائیں تو اسے ایگزٹ ڈور سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، اور سالک پاشا نے اسے ہاتھ میں تھامے ٹیشو پیپر سے آنکھیں پونچھتے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ دوبارہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے تو اس نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا جیسا ہو گیا تھا۔ تعصب اور افسوس نے اسے گھیرے میں لے لیا، ساتھ ہی نئی فکر بھی دل میں جاگ اٹھی تھی کہ ماہور کے ساتھ محبت کے جس سفر میں اسے ہمراہ جان رہا تھا، یکدم یک طرفہ رخ اختیار کر گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے صفر پہ آ ٹھہرا تھا۔ نائمہ پاشا کے دلی جذبات ماپنے کا کوئی آلہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی اسی میں ناکام رہتا۔ وہ اپنی 500 بچوں میں گھری اس وقت خود کو دنیا کی سب سے دولت مند عورت تصور کر رہی تھی۔ ماہور آنکھیں موندے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس سے پہلے کتنی دیر زونی اور جنت میں لڑائی ہوتی رہی تھی، دونوں ماں کے پہلو سے چپکے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نائمہ پاشا نے سیف اور ریان کو قریب بلا کر خود گلے سے لگایا۔ دونوں محض ایک پل کو جھجکے تھے۔ اس کے بعد ریان بچوں جیسا رویا تھا۔ سیف ہمیشہ کی طرح مدبرانہ سا نم آنکھیں لیے ماں کا ہاتھ میں تھامے بس لمس محسوس کرتا رہا۔ جی بھر کر پیار کرنے کے بعد نائمہ پاشا نے ایک کونے میں یہ منظر دیکھتی ماہور کو اشارے سے پاس بلایا تھا، اور دھیرے دھیرے سے چلتی نائمہ پاشا کے پہلو میں بیٹھ تو گئی، مگر نگاہ اٹھا کے ماں سے نہ ملائی۔ اتنے آنسو تھے جو سارا منظر دھندلا کیے دے رہے تھے۔ نائمہ پاشا نے پہلے ماہور کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں چوما، اور پھر پیشانی کا بوسہ لے کر بڑی نرمی اور محبت سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ درد کا درد سے رشتہ ہوتا ہے، یہ ایک سینے سے دوسرے سینے تک سفر کرتا ہے، بالکل محبت کی طرح۔ اس کی لہریں احساس کی صورت اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ جس سے دل کا رشتہ ہو اس سے درد کا تعلق لازم ہوتا ہے۔ نائمہ پاشا کب بے خبر تھی ماہور کی تکلیف اور اذیت سے۔ انہوں نے تو ہر پل رگیں کاٹتی اذیت کا سامنا دیکھا تھا۔ اولاد سے دوری ان کی زندگی کا جان کا صدمہ تھا۔
جس سے وہ در حقیقت کبھی باہر آ ہی نہیں سکی تھی۔ ایک ملمہ تھا جو عادل پاشا کے سامنے ہر وقت ان کے اوپر چڑھا رہتا تھا۔ ذرا سی تنہائی ملتے ہی وہ بچوں کی یاد کے آنسو تکیے میں بہاتی تھیں۔ تقدیر کے جس وار سے وہ جانبر ہو گئی تھی، وہ قاری ضرور تھا مگر انہیں موت نہ دے سکا، ورنہ اپنے بچوں سے ملنے کے کیسے کیسے جتن نہ کیے تھے انہوں نے۔ عقیل کی منتیں کروائیں، واسطے ڈالے تاکہ وقتی کا عادل پاشا انہیں پراپر پلاننگ کے تحت ملک سے باہر لے گئے، جہاں کئی سال تک انہیں واپسی کا پژمردہ نہیں سنایا گیا۔ وہ ایک ایک دن کا حساب رکھتی تھیں کہ اب ان کا فلاں بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، فلاں ایسا ہو گیا ہوگا۔ 9 ماہ کا زونی ہمیشہ ان کی تصور میں 9 ماہ کا ہی رہا، جسے وہ گود میں لے کر کھیلتی اور بہلاتی تھیں۔ کوئی ان سے پوچھتا تو صحیح کہ ان پر کیا بیتی۔ امی، ماہور کی آواز انہیں ماضی کی تکلیف دہ دور سے کھینچ لائی۔ انہوں نے مسکراتی ہوئی اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور بولی، جب تم چھوٹی تھی نا ماہی، تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے بہن بھائیوں کی بہت سے کام کیا کرتی تھی۔ سب کہا کرتے تھے کہ نمو خواہ مخواہ بیچاری بچی پہ اتنا بوجھ ڈالے رکھتی ہے، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاید تمہاری ٹریننگ تھی۔ قدرت نے تمہاری آزمائش کے لیے وقت سے پہلے تمہیں تیار کرنا شروع کر دیا تھا، ورنہ دیکھو تو اتنے اچھے سے کیسے پال لیے تم نے اپنے بہن بھائی۔ تم نے تو ہر معاملے میں مجھے مات دے دی میری جان۔ وہ روتی ہوئی اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے بولی تو اتنی دیر سے ہچکیوں پر بند باندھے ماہور آواز کے ساتھ اونچا اونچا رونے لگی۔ امی، آپ کو مات نہیں دی میں خود ہاری ہوں۔ میری زندگی سے سکون، آرام اور توجہ ناپید ہوئی تو میں اس آزمائش میں پوری اتر سکی۔ جب سب سو جاتے تھے تو میں راتوں کو جا کر روتے ہوئی آپ کو آوازیں دیا کرتی تھی۔ مجھے آپ یاد آتی تھی۔ ڈر، خوف اور غیر محفوظ ہونے کا احساس مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ مجھے ماں کی گود چاہیے ہوتی تھی امی۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ نائمہ پاشا نے اس کا سر نرمی سے اپنی گود میں رکھ لیا اور بالوں میں انگلیاں پھر کر سہرانے لگیں۔ ماہور کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ سب خاموش اور حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی ماہی اپیا کبھی بھی اتنی جلدی نیند کی وادی میں نہ اتری تھیں۔ وہ باقی بہن بھائی اور زلیخا دادی وہیں بیٹھے دھیمی آواز میں ماں سے بات کرتے رہے، مگر ماہور کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ ماں کی آغوش میں سر رکھ کر سونے کی جو چاہ تھی، وہ سکون بن کے اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھی۔ میں بہت جلد تم سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی میری جان۔ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو گے، ماہی، بھلے اس بار مجھے عادل پاشا جیسی چٹان سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ کیوں نہ ہونا پڑے۔ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے دل میں مصمم ارادہ باندھ رہی تھی۔ اب انہیں بھی بے حد جلدی تھی کہ ماہور کو سالک پاشا کی دلہن بنانے کی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ عادل پاشا سے بات کریں گی اور اگر وہ نہ مانے تو سالک کے ساتھ خود اس کے نئے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گی، وہیں دلہن بنا کر لائیں گی اپنی بیٹی کو۔ بہت رہ لیا اپنے بچوں سے دور، بہت سہ لیا عادل پاشا کا جبر، اب اور نہیں۔ قسط نمبر 8 ختم ہو گئی ہے اور میں رو رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی رو رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ اللہ، بہت اچھی ایپیسوڈ تھی، سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ نائمہ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، سب کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ ایک نہیں برا ہوا ابھی تک تو وہ اس کے ساتھ، اس کو بندہ کون سی گالی دے، عادل پاشا کے ساتھ، اس کے ساتھ بہت برا ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو سالک اور اس کی جو غلط فہمی تھی وہ بھی کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، لیکن اس نے ابھی تک بتایا نہیں کہ وہ ماہور کو پسند کرتا ہے۔ بیچاری وہ بھی اچھی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ابریش، ہاں بیچاری۔ چلیں دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ وہ صحیح کہتے ہیں نا، وہ درمیان والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو آ جاتا ہوتا ہے موویز کے درمیان میں، وہ جو درمیانہ پارٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یار؟ چلے جو بھی کہتے ہیں، وہ درمیانہ حصہ ہمارا آگے ہے۔ اب اس کے بعد کہانی آخری سمت میں جا رہی ہے۔ ابھی یہ 8ویں قسط ختم ہوئی ہے نا، ٹوٹل 15 ایپیسوڈز ہیں، تو اب کتنی رہ گئی ہیں ہمارے پاس؟ 2 اور 5، 7 قسطیں اب رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔